अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल नजमा स्टूडियो। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मुकम्मल नावल कातिब वक्त के इशारे पर आपकी खिदमत में हाजिर है, जिसे लिखा है अफशा आफरीदी ने। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। तो आइए खूबसूरत नावल की तरफ चलते हैं। वाओ, बंदा कमाल है। तस्मीना के सेल फ़ोन पर झुकी वो तीनों बड़े इश्तियाक से स्क्रीन पर नज़रें जमाए हुए थीं, जिस पर एक इंतहाई खूबरू शख्स की तस्वीर रोशन थी। उनमें से सबसे पहला तबसरा दुरिया ने किया था, जो कि खासा बेबाक और बेलाग था। जवाबन उन तीनों ने उसे बाजमात घोरा। शर्म करो, ये अपनी तस्मीना के मुमकिन सरताज हैं, और तुम्हारे एक्सपेक्टेड बहनोई समीन के याद दिलाने पर ईमान ने भी लुकमा दिया। तुम तो हुई ही सदा की नदीदी, दूसरों की चीज़ पर हमेशा ही नज़र हो रहती है तुम्हारी। तस्मीना ने हंसकर सेल फ़ोन उसके हाथ से ले लिया। माय डियर तस्मीना, मैं नदीदी नहीं बल्कि खुश ज़ौक़ हूँ। मेरा जमालियाती ज़ौक़ तुम सबसे अच्छा है। दूसरे मैं एक सच्ची बंदी हूँ, जो दिल में होता है वो कह डालती हूँ। यूँ भी तुम सब जानती हो कि हुस्न मेरी कमज़ोरी है, जभी तो आईने के सामने से हटने को दिल नहीं करता मेरा। शोल्डर बैग से पॉकेट मिरर बरामद करते हुए उसने खुद को सताइशी नज़रों से देखते हुए कुछ इस अदा से कहा कि उन तीनों के लब बेसाख्ता मुस्कुरा उठे। वैसे अगर तुम खुद को हसीन कह रही हो तो ये जान लो दुरिया आबासी कि ये तुम्हारा वहम है, और वहम एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज हकीम लुकमान के पास भी नहीं था। समीन ने हंसवी आदत उसे ज़मीन पर लापटका था। तुम ना जल जल कर कोयला ही हो जाओ। अच्छी खासी शक्ल है तुम्हारी, रंग जला लिया तो कोई मामूली शक्ल वाला भी नहीं पूछेगा तुम्हें, समझी? डेयर दो चश्मी। दुरिया ने समीन की नाजुक सी सिल्वर फ्रेम वाली ऐनक को निशाना बनाया तो वो भी तिलमिला उठी। ना पूछे, मुझे कोई शौक़ नहीं कि कोई मामूली बंदा मेरे घर आए। देखना, मेरे लिए तो एक लैंडलॉर्ड आएगा जिसकी ब्लैक मर्सिडीज़ जब मेरे दरवाजे पर आकर रुकेगी तो एक जहां की धड़कनें थम जाएंगी। समीन का गुस्सीला लहजा अचानक ही ख्वाब आगीं सा हो गया था। देखती रहो ये ख्वाब अपनी इस दूरबीन के पीछे से। आ गया तुम्हारा लैंडलॉर्ड। दुरिया और समीन को छिड़ने से बाज आ जाए, ऐसा आज तक तो हुआ नहीं था। इन दोनों को तो मौका चाहिए लड़ने का, ख़ास तौर पर ये दुरिया तो है ही मिज़ाइल। तस्मीना ने दोनों को हस्बे तौफीक लेताड़ा। हाँ, एक मैं ही तो शरपसंद हूँ इस ग्रुप में। निकाल दो मुझे अपने ग्रुप से, और जब 4 के बजाय 3 रह जाओ तो इसका नाम मिसलेस ग्रुप रख लेना। दुरिया ने तानस्ता वाविला शुरू कर दिया था। हद हो गई, यहाँ मैं परेशान हूँ और तुम दोनों को अपनी लड़ाई की पड़ी हुई है। दफ़ा करो इन दोनों को याद, और ये बताओ कि बंदा करता क्या है, कितनी बड़ी फैमिली है। ईमान ने उसकी तवज्जो अपनी जानिब मबजूल करवाई। ये सब तो छोड़ो, ये बताओ बंदा किस नेचर का है? दुरिया ने बात काट कर कहा। मौसूफ खुद बैंकर हैं, छोटी फैमिली है, बिजनेस बैकग्राउंड है। रह गई बात नेचर की तो इस बारे में मैं भला क्या कह सकती हूँ? तस्मीना ने तफसीलन जवाब देते आखिर में संजीदा लहजे में कहा। क्यों, तुम क्यों नहीं कह सकती? तुम तो मिली होगी ना इन हजरत से। दुरिया अपने सवाल पर अड़ी हुई थी। इस वक्त वो चारों कैंपस के ग्राउंड में जमा थी। स्टेटस की क्लास बंक करके आज उन सब का चाट खाने को मूड था। साथ ही तस्मीना के लिए आए हुए हालिया प्रपोजल पर भी तबसरा जारी था। दिमाग चल गया है अपनी और दुरिया बीबी का। लो भला, एक मुलाकात में इंसान कैसे किसी को जज कर सकता है कि सामने वाले के सीने में दिल है या पत्थर? समीन भी मैदान में आ कूदी थी। माई डियर समीन, ये जो दिल होता है ना, इसके जज्बात और एहसासात आँखों के दरीचों से झलकते नज़र आते हैं। बस देखने वाली निगाहें चाहिए। कम अज़ कम मैं तो बंदे को एक नज़र में देखकर ही बता सकती हूँ कि बंदा मोहब्बत करने वाला है या निरा खुश्क 2 जमा 2 करने वाला है। दुरिया यकीन के साथ कह रही थी। क्या फ़र्क पड़ता है कि बंदा मोहब्बत करने वाला है कि नहीं? असल बात तो यह है कि वो अपनी बीवी की इज्जत करना जानता हो, उसे उसका जायज़ मुकाम न सिर्फ खुद दे बल्कि अपनी फैमिली को भी इस बात के लिए कन्विंस करे। मोहब्बत तो साथ रहने से वैसे भी हो ही जानी है। तस्मीन बेख्तियार ही अपने ख़यालात का इजहार कर गई थी। हद हो गई, यानी मोहब्बत ना हुई छूत की बीमारी हो गई कि साथ रहेंगे तो लग ही जाएगी। और जो आप मोहब्बत ना करना चाहें और उसके ख़िलाफ़ वैक्सीन इस्तेमाल करने ला हौल वला कुव्वत। इंतहाई अफसोसनाक ख़यालात हैं तुम्हारे। बड़ा दुख हुआ सुनकर। दुरिया इंतहाई तासुफ से कहकर उठी थी। मैं मोहब्बत को गैर ज़रूरी नहीं समझती दुरी, मगर बस एक इस जज्बे को अपना कर सारी तवज्जो मरकूज़ कर देना और ये समझ लेना कि हर रिश्ता सिर्फ मोहब्बत की आबे हयात से ही ज़िंदगी हासिल करता है, मेरे नज़दीक एक गलत अप्रोच है। अच्छा, तो फिर तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्या चीज़ है जो 2 अजनबी लोगों को एक नए रिश्ते में बंधने के बाद एक दूसरे के लिए लाजिम व मुल्ज़िम बना सकती है? दुरिया बहस पर आमादा थी। तीखेपन से सवाल करते रसानियत से बोली।
میرے خیال میں تو محبت سے زیادہ اہم عزت اور اعتماد دو اہم عناصر ہیں جو کسی بھی رشتے کو مضبوط بناتے ہیں۔ خواہ وہ شوہر اور بیوی کا بندھن ہو یا بہن بھائی کا رشتہ یا والدین اور اولاد کا تعلق، بغیر ایک دوسرے کا احترام کیے، ایک دوسرے کی عزت نفس کا خیال کیے، کسی بھی رشتے کی خوبصورتی کو قائم نہیں رکھا جا سکتا۔ تسمینہ ہمیشہ کی طرح آج بھی خاصی سنجیدہ تھی۔ اگر رشتوں میں عزت اور احترام نہ ہو تو پھر محبت بھی بس ایک ایسے برستے بادل کی طرح جو سیموت ہو، زدہ زمین پر برس رہا ہو، کوئی پھول نہیں کھلا سکتی۔ اس نے جس حتمی اور مضبوط لہجے میں اپنا معافی الضمیر بیان کیا تھا، ایک لمحے کو دوریا چپ رہ گئی تھی۔ تمہارا کہنا بھی ٹھیک ہے، مگر آج کل تو عزت بھی اسی کی ہے جس کے پاس پیسہ ہے، بینک بیلنس ہے، جائیداد ہے۔ لہٰذا آج کے دور میں تو دونوں کے مقولے قطعی بے معنی ہو چکے ہیں۔ اس دنیا کے بازار میں اب عزت اور محبت کے سکے نہیں چلتے میری جان۔ سمین نے اپنے تئیں بڑا مضبوط پوائنٹ اٹھایا تھا۔ وہ تو خیر ہے، مگر لائف پارٹنر کے لیے میں تو اب بھی یہی کہوں گی کہ وہ بھلا کتنا ہی ویل آف کیوں نہ ہو، جب تک گڈ لکنگ اور محبت کرنے والا نہ ہو، کم از کم میں تو اس کے ساتھ ایک منٹ کے لیے بھی بیٹھنا گوارا نہ کروں۔ اس سنجیدہ گفتگو میں دوریا کی یہ سوچ ان سب کو انتہائی بچکانا لگی۔ تبھی سمین نے چڑھ کر کہا تھا، بغیر پیسے کی روٹی بھی نہیں آتی مائی ڈیئر، تو کیا خالی پیٹ صرف شکل دیکھ دیکھ کر گزارا کرو گی؟ اور کیا تم بغیر محبت صرف سونے چاندی کے سکے چباؤ گی؟ اب کے دوریا نے سمین کو آڑے ہاتھوں لیا تھا، اور اپنی دوریا بیوی تو گویا حسین شکل اور محبت ہی کو اوڑھنا بچھانا بنائے گی، خواہ سامنے والا رات دن تذلیل کے پتھر برساتا رہے، اور جب اپنا مطلب ہو تو محبت کے کاغذی پھول سجا کر سامنے چلا آئے، بیوقوف بنانے کے لیے۔ تسمینہ نے دوریا کو ٹھیک ٹھاک سنائی۔ ایمان نے قدرے طول سے اسے دیکھا، جو ہونٹ کو چلتے ہوئے کافی ڈسٹرب لگ رہی تھی۔ ادھر وہ دونوں دولت، صورت اور محبت کے حق میں دلائل دیے چلی جا رہی تھی۔ تم بتاؤ ایمان، تمہارا کیا کہنا ہے؟ بہترین لائف پارٹنر چننے کے لیے کیا معیار ہونا چاہیے؟ تمہاری نظر میں ہم سب میں سے کون ٹھیک ہے؟ آپس کی بحث کے دوران اچانک سمین کو ایمان کا خیال آیا، جو اس وقت کسی گہری سوچ میں گم ان تینوں کو دیکھ رہی تھی۔ میرا خیال وہ غالباً اس استفسار کے لیے تیار نہیں تھی، تبھی ایک لمحے کے لیے سوچ میں پڑ گئی، مگر جب بولی تو اس کا ایک ایک لفظ نپا تولا تھا۔ میرے خیال سے زندگی کو اپنی حاجات میں لہٰذا دولت بھی کسی حد تک ضروری ہے کہ روٹی کپڑا اور مکان پیسہ ہی مہیا کرتا ہے آخر۔ اس نے سمین کی طرف دیکھ کر کہا تو وہ گردن اکڑا کر سب کو دیکھنے لگی۔ اسی طرح دل کی بھی کچھ توقعات ہوتی ہیں۔ رشتوں میں محبت اہم ہے، صرف ایک اس جذبے نے بہت مختلف ماحول کے رہنے والوں کو بھی ایک دوسرے کے لیے روح کی ضرورت بنا دیا ہے۔ البتہ آج کا دور قدرے مختلف ہے، اس میں شیریں فرہاد اور لیلا مجنوں نہیں ملتے۔ ایمان سنجیدگی سے بول رہی تھی، نہیں ایسا نہیں، اس زمانے میں شیریں فرہاد اور لیلا مجنوں ملتے تو سب ہیں، مگر ان کے دلوں میں محبت نہیں ملتی۔ اور سچ بات تو یہ ہے کہ ان عاشقوں کی جوڑیاں مشہور ہیں صرف اس لیے ہوئیں کہ ان کی محبت مل نہیں سکی۔ اگر مل جاتی اور یہ ایک دوسرے کے ساتھ میریڈ لائف گزارتے تو لگ پتہ جاتا کہ وہ محبت جو آکسیجن کا کام دیتی ہے، کیسے شادی کے بعد سلفر ڈائی آکسائڈ کی طرح چبھن والی بن جاتی ہے۔ تسمینہ نے ایمان کا جملہ بیچ میں سے ہی اچک کر قدرے استہزائیہ انداز میں کہا تو دوریا کے سوا سبھی مسکرانے لگے۔ ممکن ہے تمہارا یہ کہنا بھی ٹھیک ہو تسمینہ، بہرحال میرا خیال تو یہی ہے کہ عزت نفس کا تقاضا بھی اپنی جگہ مسلم ہے۔ کوئی بھی فریق خواہ عورت ہو یا مرد تذلیل برداشت نہیں کرتا۔ اہانت آمیز رویے تو بچوں تک کو بد دل کر دیتے ہیں۔ ایمان کا تجزیہ اپنی جگہ مدلل تھا۔ تبھی دوریا نے اسے شاکی نظروں سے دیکھا، گویا تمہارے نزدیک یہ دونوں صحیح ہیں اور میں غلط۔ نہیں، ایسی بات نہیں، خالق حقیقی خود حسن کو پسند فرماتا ہے، تاہم حسن کسی کے نزدیک کیا ہے یہ ہر ایک کی اپنی نظر ہوتی ہے، اور سچ تو یہی ہے کہ پہلی نظر میں ہم سامنے والے کی شخصیت سے ہی متاثر ہوتے ہیں، جبکہ محبت تو ہے ہی فاتح عالم۔ تو یوں کہو ہم سبھی اپنی جگہ ٹھیک ہیں۔ تمہاری نگاہ میں سمین نے اس کی بات کا نچوڑ پیش کیا۔ ہاں، مگر تم لوگ ایک بات اگنور کر رہے ہو جو کہ میرے نزدیک دولت، عزت، محبت اور حسن سے بھی بڑھ کر ہے، اور وہ ہے خلوص اور اعتماد۔ لائف پارٹنر کتنا ہی دولت مند کیوں نہ ہو، اگر اس کے دل میں تمہارے لیے خلوص نہیں تو رشتہ کبھی نہیں نبھ سکے گا۔ اسی طرح ایک شخص ہمیں عزت دیتا رہے مگر دل میں اس کی محبت نہ ہو تو خود ہی بتاؤ زندگی کیسے مشینی سی ہو جائے گی۔ رہ گئی حسن کی بات تو ہر ایک کا کرائٹیریا الگ ہے۔ دوریا کے نزدیک حسن خوبصورت چہرے میں ہے تو سمین کے خیال سے دولت کسی بھی بندے کی خوبصورتی کا واحد مضبوط جواز ہے، جبکہ تسمینہ کے لیے عزت احترام کسی بھی رشتے کا اصل حسن ہے، جبکہ میرے نزدیک خلوص ہی وہ دولت ہے جس میں رشتے کا حسن ہے، اور یہی محبت کا اصل جوہر بھی ہے۔ اس نے گویا سمندر کو کوزے میں بند کر دیا تھا۔ وہ سب اسے سنتے ہوئے گہری سوچ میں پڑ گئی تھیں۔ تبھی تسمینہ نے قدرے چونک کر سوال کیا،
اور کسی شخص کے دل میں ہمارے لیے خلوص ہے یا نہیں اس کا اندازہ کیسے ہوگا؟ اس کا اندازہ لگانا ناممکن ہے۔ اس کے لہجے میں اطمینان تھا۔ تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سمین نے سوالیہ نظریں اس پر جما دیں۔ اللہ پر بھروسے کے علاوہ اور کیا کیا جا سکتا ہے؟ اس نے قدرے تعجب سے سمین کو دیکھا تھا۔ تو گویا تمہارے خیال کے مطابق ہم سب کو محض آنکھ بند کر کے کسی بھی بندے سے شادی کر لینی چاہیے؟ دوریا نے اپنے گولڈن بال کلپ میں جکڑتے ہوئے قدرے لاپرواہی سے ایمان سے پوچھا تو وہ کندھے اچکا گئی۔ کرنا چاہیے یا نہیں میں اس کا فیصلہ نہیں کر رہی، مگر یہ ضرور جانتی ہوں کہ تقدیر اٹل ہے، ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے، لہٰذا اپنے لیے اچھا پارٹنر ملنے کی دعا کرنی چاہیے، اور اس دعا میں یہ اضافہ بھی ضرور کر لینا چاہیے کہ اے میرے اللہ، بندہ خواہ جیسا بھی ہو، رج کے سونا بالکل گلفام کی طرح۔ دوریا کا لہجہ شرارتی تھا، جواباً وہ سب بھی ہنس پڑی تھیں۔ تم نہ بدلنا، رہنا وہی حسن پرست۔ سمین نے کمنٹ دیا تھا، تم جیسے عمارت پرست ہونے سے تو حسن پرست ہونا ہی اچھا ہے۔ دوریا پھر سٹارٹ لے چکی تھی۔ جس کے پاس جس کی کمی ہوتی ہے وہ اسی کی تمنا کرتا ہے۔ سمین نے سنایا تو دوریا کو تھا، مگر تسمینا کو ٹھا کر کے لگی تھی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ کیا میں بے عزت ہوں جو عزت کی تمنا کرتی ہوں؟ اس نے آنکھیں نکالیں تو دوریا بھی اس پر چڑھ داڑی، اور میں تو جیسے محبت کو ترسی ہوئی ہوں، اور مجھے تو گویا کبھی خلوص ملا ہی نہیں۔ ایمان نے بھی آسینیں چڑھا لی تھی۔ لمحہ بھر میں سنجیدہ ماحول میں شوخی گھل گئی تھی تو سمین کو بھاگتے ہی بنی۔ یوں تسمینا کی بات تو بیچ میں رہ گئی، جس کا دل اس رشتے کے لیے انکاری تھا، اور اپنا یہ فیصلہ وہ آج پاپا تک پہنچانے کا ارادہ رکھتی تھی۔ مرد کے لیے نئی نویلی بیوی کے بالکل اتنی ہی اہمیت ہوتی ہے جتنی کہ ایک سفید پوش گھرانے کے بچے کے لیے اس کی عید کے نئے جوڑے کی ہوتی ہے۔ خریدنے کے دن سے لے کر عید کے روز تک وہ بچہ اپنے سوٹ کو کیسے سنبھال کر رکھتا ہے، رات کو اٹھ کر اسے دیکھتا ہے اور خوش ہوتا ہے۔ عید والے دن بڑے چاؤ سے اسے پہنتا ہے اور کسی فخر سے سب کو دکھاتا ہے اور اتراتا پھرتا ہے، مگر عید کے دوسرے ہی دن وہ جوڑا میلے کپڑوں میں بڑی بے دردی سے پھینکا پڑا ہوتا ہے۔ پھر نہ اس کی وہ اہمیت ہوتی ہے اور نہ وہ قد۔ عارفہ باجی کی آواز اس صحن کی طرف کھلنے والی کھڑکی سے بخوبی آ رہی تھی۔ ان کی دی ہوئی مثال ہی کچھ ایسی تھی کہ مصلے پر بیٹھے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہوئے اسے ہنسی آ گئی۔ حالانکہ عارفہ باجی کی آواز میں بہت دکھ تھا۔ بالکل اسی طرح شوہر بھی شادی کے بعد بدل جاتے ہیں، وہ کہہ رہی تھیں، اور ان کی مخاطب سولت آپی حسب معمول اور حسب عادت خاموش بیٹھی تھیں۔ آج کل میرے دیور کو دیکھو، اپنی سانولی سلونی بیوی پر ایسے عاشق ہے جیسے 5 سال پہلے تک فیضان مجھ پر فدا تھے۔ مجھے دیکھے بغیر صبح نہیں ہوتی تھی ان کی، اور آج ہر کالی رات کا آغاز ہی گویا میرے چہرے کو دیکھ کر ہوتا ہے۔ جائے نماز طے کر رکھتے ہوئے اس نے عارفہ باجی کا یہ جملہ بھی سنا جو دکھ اور یاست میں ڈوبا ہوا تھا۔ عجیب ہے، عارفہ باجی بھی پہلے شادی نہ ہونے کی وجہ سے دکھی رہا کرتی تھیں، اور آج اس لیے دکھی ہیں کہ شادی ہو گئی ہے۔ واقعی انسان کسی حال میں خوش نہیں رہتا۔ خود تو شاکی ہیں، سولت آپی کو بھی ڈرا دیتی ہیں۔ وہ خراب موڈ لے کر باہر نکلی۔ صحن میں ابھی بھی ڈھلتے سورج کا سایہ پڑ رہا تھا۔ سچی بات تو یہ ہے بقول بانو قدسیہ کے، مرد واقعی دریافت کا پرندہ ہے۔ جب ایک بار دریافت کر لیتا ہے تو دوسری ڈال پر بسیرا کرنے کے لیے پر تولنے لگتا ہے، بلکہ کچھ تو بسیرا بھی کر لیتے ہیں۔ فیضان نے بھی دوسری شادی کا فیصلہ ان کا جملہ مکمل ہونے سے پہلے تک وہ ان دونوں کے پاس پہنچ چکی تھی۔ عارفہ باجی کی اس پر نظر پڑی تو وہ یکدم چپ ہو گئیں۔ السلام علیکم عارفہ باجی، کیا حال ہے؟ وہ انجان بنتی سولت آپی کے پاس ٹک گئی۔ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں الحمدللہ، تم کیسی ہو؟ سمین، ان کا لہجہ بجھا بجھا سا تھا۔ میں بھی ٹھیک ہوں، کیسی گزر رہی ہے؟ آج کئی دن بعد سولت آپی آئی ہیں تو بڑا اچھا لگ رہا ہے، ورنہ تو اماں ابا کی خاموش شخصیات کے ساتھ جیسے روکھی سوکھی گزر سکتی تھی ویسے ہی گزر رہی تھی۔ کیوں؟ شاہ زیب بھی تو ہے، اب تم سے چند سال ہی تو بڑا ہے، اسے نہیں بنتی تمہاری؟ عارفہ نے قصدن شاہ زیب کا ذکر نکالا تھا۔ حسب توقع وہ چڑ سی گئی۔ شاہی کے بھی آپ نے خوب کہی، اپنے آپ کو بادشاہ سمجھتا ہے وہ، مجال ہے جو کبھی کام کے بغیر ہمارے پورشن میں آئے، بڑا ہی بورنگ بندہ ہے، اس سے شاہی کے بارے میں بات نہ کرو عارفہ، وہ تمام عیب جو پوری دنیا میں بکھرے ہوئے ہیں نا، یہ سارے کے سارے شاہی کی ذات میں گنوا دے گی ابھی۔ سولت آپی نے موضوع اور ماحول بدلا تو مسکرا کر کہا، خیر اب اتنا بھی فارغ نہیں ہوں میں کہ فضول سے بندے کا قصیدہ پڑھتی رہوں، اور وہ ناک منہ چڑھاتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ آپ چائے پئیں گی عارفہ باجی؟ پلٹ کر عارفہ سے پوچھا جو ہلکی سی مسکراہٹ لبوں پر سجانے میں کامیاب ہو چکی تھی۔ نہیں گڑیا، اب گھر جاؤں گی، سولت نے کولڈ ڈرنک پلا دی ہے، گھر سے بھی کھانا کھا کر چلی تھی، چلتی ہوں پھر آؤں گی۔ عارفہ چادر سنبھالتی اٹھ کھڑی ہوئی تھیں۔ کبھی سولت آپی کی غیر موجودگی میں بھی آ جایا کریں، یقین کریں نہ تو میں آدم خور ہوں اور نہ ہی بڑے کا گوشت مجھے ہضم ہوتا ہے۔ سولت آپی اور اس کے بہت روکنے پر بھی وہ نہ رکی تھیں۔ دونوں انہیں دروازے تک چھوڑنے آئیں اور اس نے اپنائیت بھرے شکوے سے نوازا تھا۔
कोशिश करूंगी गुड़िया कि कभी तुम्हारी शिकायत दूर कर सकूं। कहने को तो उन्होंने कह दिया था, मगर इन दिनों तो ही यकीन था कि ऐसा होना ज़रा मुश्किल ही था। बेचारी आरफा बिल्कुल पिस कर रह गई थी। दरवाज़ा बंद करते हुए सौलत आपी ने गहरी सांस भरकर कहा तो उसने मुड़कर हमदर्दी से उन्हें देखा। हाँ, अफसोस होता है उन पर, मगर वो कुछ कुछ नाशुक्री भी हैं। अच्छे खाते पीते घराने में गई हैं, ब्याह कर किस मज़े से टैक्सी में आती जाती हैं। पहले कभी रिक्शे तक की अयाशी नहीं नसीब होती थी। एक से एक कपड़ा भी पहनती हैं, कोई सूट भी उनका 5,000 से कम नहीं होता। मगर नाशुक्री भी नहीं जाती उनकी। वो कहते कहते किचन में आ गई थी। आपी भी साथ थी। कपड़े तो इसलिए अच्छे पहनती है कि उसके शौहर की दुकान है अनसिले कपड़े की, और रहेगी बात पैसे की तो इंसान पैसे से खुश नहीं रहता चंदा। शादी के बाद सभी अहम चीज़ औरत के लिए उसके शौहर का रवैया होता है। अगर वो बदल जाए तो कोई चीज़ खुशी नहीं दे सकती। उसका शौहर बेटे के लिए दूसरी शादी कर रहा है, वो कैसे न दुखी हो। सौलत आपी के लहजे में अपने बचपन की साथी के लिए दर्द ही दर्द था। उसने केले चूल्हे पर रखते हुए कसदन खामोशी अख्तियार किए रखी। जानती थी कि आपा का हसास दिल इस वक्त क्या महसूस कर रहा होगा। बहरहाल तुम ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। ज़रा देर में दोबारा तख्त पर रखा एक पैकेट उठा लाई थी। क्या है इसमें? वो मुतजस्सिस सी होकर करीब आई। खुद देख लो। आपी ने पैकेट उसे थमाकर चाय कप में डालनी शुरू कर दी तो उसने पैकेट खोल लिया। आपी ये क्या? ये तो आपका वो सूट है जो आपने कमेटी निकलने पर बनाया था। वो ऑरेंज और शॉकिंग पिंक कंट्रास्ट वाला शिफॉन का नाजुक काम से भरा सूट था जो उसे बहुत अच्छा लगा था। 8,000 का ये सूट आपी ने अपनी नंद की शादी पर पहनने के लिए ख़रीदा था। हाँ, और ये मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ। तुम्हें मामू के यहाँ पहनने के लिए कोई सूट चाहिए था ना? हाँ चाहिए तो है, मगर ये तो आपने पहना तक नहीं है। मैं इसे कैसे? कोई क़यामत नहीं आ जाएगी तो जो तुम उसे मुझसे पहले पहन लोगी। उसकी झिझक महसूस करके उन्होंने नरमी से कहा, मगर आप ही अगर ये ख़राब हो गया तो? वो कुछ फिक्रमंदी से बोली। अम्मा से डांट का भी ख़तरा था, मगर सौलत बड़े इत्मीनान से जवाबन बोली, तो क्या हुआ, मैं ड्राई क्लीन करवा लूँगी। अब तो फ़िक्र छोड़कर खुश हो जाओ। थैंक यू आपी। वो उनके कंधे से लग गई। जभी तो मैं आपको सौलत नहीं बल्कि सहूलत आपी कहती हूँ। उसके खुश होकर कहने पर आपी भी हंसनी थी। पागल हो तुम, चलो ऊपर चलते हैं, अम्मा वहीं होंगी। हाँ, जब से दादी ऊपर गई हैं शाही के पास, जब से अम्मा की शाम ऊपर ही गुजरती है। मुझे तो अम्मा अब कम ही लिफ्ट कराती हैं। चची का इंतकाल क्या हुआ? बस शाही की दिलजोई में पूरा घर जुदा हुआ है। हस्बे तवक्को इस मौजू पर वो रूठी रूठी सी बुड़बुड़ाती ऊपर चली आई थी। कहाँ थी तुम सुबह से? जानती हो बीकॉम प्रीवियस का रिज़ल्ट आ गया है। वो पूरा एक पीरियड मिस करके कॉलेज पहुंची तो तस्मीरा ने उसे कॉरिडोर में आ घेरा था। क्या रियली? इस अचानक खबर ने उसे मुतहिश कर दिया था। जी मोहतरमा समीन साहबा, हम तो समझे तुम इसी खौफ से कॉलेज नहीं आई हो। हालांकि टेंशन तो दुरिया को होनी चाहिए, उसकी किसी एक सब्जेक्ट में सप्ली आती है। ओहो, ये तो बुरा हुआ। अब तो उसके आका जी कोर्ट मार्शल कर देंगे उसका। जब से ये बैड न्यूज़ मिली है रोई जा रही है। सब हैं कहाँ? लाइब्रेरी में। रात में देर से सोई थी, सुबह अखबार तक नहीं देखा। उजलत में रिजल्ट का ख्याल ही नहीं रहा। एनीवे बाकी हम चारों ने तो सभी क्लियर कर लिए हैं ना। बाय द वे ये तुम्हारी आंखें इस कदर सुर्ख क्यों हो रही हैं? तस्मीना ने साथ चलते उसे बगौर देखा। बताया ना, रात देर से सोई थी, पूरी रात जागकर सूट सिया था। ऐसी क्या इमरजेंसी थी तुम्हें कि सारी रात लगा दी? हालत देखो अपनी। आज ही पहनना है ना मुझे, मामू के यहाँ जाना है आज रात पार्टी में। वही मामू जो काफ़ी अमीर हैं और बकौल तुम्हारे अपने मिडिल क्लास रिश्तेदारों से मिलना पसंद भी नहीं करते। हालांकि तुमने बताया था कि खुद उनके यहाँ नई नई दौलत आई है। तस्मीना ने याद आने पर उसके ही जुमले मनो अन दोहरा दिए थे। हाँ वही। वैसे यार आजकल ये कौन देखता है कि दौलत नई नई आई है या आबाओ अजदाद से विरासत में मिली चली आ रही है। लोग तो दौलत को झुककर सलाम करते हैं और दौलत वाले को सर पर बिठा देते हैं। सो तो है। तस्मीना ने कसदन बहस से ग्रेस किया। जानती थी कि समीन का ये फेवरेट टॉपिक है और उस पर वो घंटों से हासिल बहस कर सकती है, वो भी बिना थके। यूं भी इस वक्त वो दूरिया के बारे में सोच रही थी। लाइब्रेरी की आखिरी टेबल पर दूरिया ईमान के साथ बैठी सुसु कर रही थी। वो दोनों भी वहीं चली आईं। हाय समीन, देखो ये क्या हो गया। उस पर नज़र पड़ते ही दूरिया ने माथे पर हाथ रखते हुए कुछ ऐसे स्टाइल से दुहाई दी थी कि उसके लबों पर मुस्कुराहट दौड़ गई। बिल्कुल हमारी फिल्मी हीरोइन जैसी ओवर एक्टिंग करने लगी हो दूरिया आबासी। ज़रा देर तो संजीदा रह लिया करो। टेबल पर बैग फेंकते हुए उसने मलामती नज़रों से उसे घुरा था। तो तुम्हारा क्या ख्याल है, अब क्या फील्ड होने के सुख में सती हो जाऊं? एक तो वैसे ही घर जाकर एक इसी मूड में अगला पूरा हफ्ता गुजारना होगा, तो फिर कम से कम यहाँ तो मैं रिलैक्स रहूँ। आगा जी का ख्याल सर पर तलवार की तरह लटक रहा था। सुबह से रो धोकर अब वो खासी हद तक पुरसुकून हो चुकी थी। वो तीनों उसकी टेंशन में अपनी खुशी भूली हुई थी। ये ख्याल आते ही उसने खुद को कंपोज कर लिया था। वो तो खैर ठीक बात है, यूँ भी जो होना था वो हो गया। अब तुम्हें संजीदगी से आगे के बारे में सोचना चाहिए कि आगे तुम क्या करोगी। करना क्या है, बस एक अदद
स्मार्ट से बंदे से ब्याह करूँगी और फिर मज़े से ज़िंदगी गुजारूँगी। ईमान ने तसल्ली देने वाले फिक्रे का तुरंत जवाब आया था। शाबाश है। तस्मीना ने इस्तेहज़ाइया अंदाज में उसे देखा था। हमारी दुनिया बीबी के लिए ये काम सबसे अहम है गोया। अरे करना ही है तो कुछ ऐसा करो कि तुम्हारा फ्यूचर सिक्योर हो सके। कोई प्रोफेशनल डिग्री लो, कोई ऐसा काम करो जिससे तुम्हारी इज़्ज़त में इजाफा हो, तुम्हारा नाम हो। खैर इज़्ज़त में इजाफा तो शादी से भी हो सकता है। रह गई कारनामा करने वाली बात, तो 2 साल में 2 हसीन बच्चों का तोहफा इस दुनिया को देकर मैं अपना नाम आप कर लूँगी। टिश्यू से अपनी आंखें और बचे कुछ आंसू साफ करते हुए वो शरारत से मुस्कुराई थी। शर्म करो, पक्की ढीठ हो तुम। समीर ने उसे धमका जड़ते हुए कहा तो वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। वो तो मैं हूँ। बहरहाल तुम लोग अपने पास होने की खुशी में ट्रीट लो। सुबह से रो रो कर अधमरी हो चुकी हूँ मैं। वो उठ खड़ी हुई और वो तीनों भी पुरसुकून हो गईं। चलो ठीक है, फिर सब कैंटीन चलते हैं। इस ऐलान के साथ वो सब लाइब्रेरी से निकल आई थीं। हलीम, बर्गर, छोले और बिरयानी के अलावा आइसक्रीम की भी अय्याशी करते हुए वो सभी बड़ी खुश नज़र आ रही थीं। ताहम दुरिया के लिए सब दिल अफसरदा था। सुनो, अगले 3 दिन तक मैं कॉलेज नहीं आऊँगी। कॉलेज ऑफ होने से चंद मिनट पहले ही दुरिया ने इतला दी। क्यों, खैरियत? समीर ने बेसाख्ता सवाल किया। खैरियत ही तो है ना। मेरा फेल हो जाना भी तो इंतहाई खैरियत की अलामत है। घर जाने के साथ ही आका जी का ख्याल उसे तल्ख बना गया। तन से कहते हुए डार्क शेड्स नाक पर जमाए। ओह आई एम सॉरी यार, तुम्हारी सॉरी होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आगा जी तो मेरा कोर्ट मार्शल कर देंगे। 3 दिन के सोग की तो मजहब भी इजाज़त देता है। लिहाजा अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं 3 दिन की ब्रेक के बाद। वो अपने असली लाव वालीपन से कहती अपनी ब्लैक अकार्ड की तरफ बढ़ गई थी। वो सब भी फिक्रमंदी से सर झुकाए अपनी अपनी कैनस की तरफ चली गई। तस्मीना अपनी गाड़ी खुद ड्राइव करती थी जबकि ईमान कॉलेज वैन से घर जाती थी। समीन पब्लिक वैन की तलाश में मेन रोड की तरफ आ गई। मैं ड्रॉप कर दूं समीन? हस्बे आदत तस्मीना ज़रा देर बाद उसके ताक़ुब में चली आई थी। नहीं यार, तुम्हारे लिए आउट ऑफ द रूट होगा मेरा घर। मुझे नागिन चुरंगी जाना है, जबकि क्लिफ्टन का रूट और है यार। इट्स ओके, तुम आज बहुत थकी हुई हो और यूँ भी आंटी से मिले काफ़ी दिन हो गए हैं। प्लीज़ बैठ जाओ मेरे साथ। तस्मीना का लहजा इसरार से पुर था। कुछ तरुद के बाद उसे बैठते ही बनी। सहूलत आपी भी आई हुई है घर, उसने बैठते ही बताया। एसी की ठंडक उसके असाब को पुरसुकून कर गई थी। इस चिलचिलाती धूप में एसी कार कितनी बड़ी नेमत है, ये सोचते हुए उसे कमतरी के एहसास ने घेर लिया। चलो ये तो भी और भी अच्छा है, आप ही से भी मुलाकात हो जाएगी। कई महीने हुए मुलाकात नहीं हुई। तस्मीना ने चौरंगी से कार मोड़ते हुए खुशी का इजहार किया था। क्या ख्याल है रास्ते से केक ना लेते चलें? क्यों, आज किसी के बर्थडे तो नहीं हमारे घर? समीन कुछ गैर दिमागी से बोली थी। बेवकूफ़, हम दोनों पास हुए हैं तो आज आंटी और सहूलत आपी का मुंह मीठा तो करवाना पड़ेगा ना। तस्मीना खुश नज़र आ रही थी। हंसकर बोली तो ले लो। कॉफ़ी केक लो? तस्मीना ने पूछा तो उसने नफ़ी में सर हिलाया। नहीं, आप ही को चॉकलेट वाला पसंद है। ओके। जवाब मिलते ही वो बेकरी के रूट पर चली आई थी। इत्तेफाक से फ्रेश केक मिल गया। आगे से रास्ता तुम बता देना। गालिबन साल भर बाद जा रही हूँ तुम्हारी तरफ, इसलिए रास्ता ठीक से याद नहीं रहा। केक लाकर अंदर बैठते हुए उसने कहा तो समीन ने सर हिलाया। बाकी मांदा रास्ता वो लोग इधर उधर की बातें करती आ रही थीं। समीन के घर के गेट का रंग तकरीबन झड़ चुका था। गली में जगह जगह गड्ढे और उनमें ठहरा पानी इस इलाके के रहने वालों की माशी हालत का तारुफ करवा रहे थे। अस्सलाम वालेकुम। दरवाज़ा हस्बे तवक्को आप ही ने ही खोला था। सफ़ेद दीवारों वाले इस सहन में रखे गमलों के हरे हरे पौधों ने गोया गर्मी को जज्ब कर लिया था। दादी भी नीचे ही थीं। अम्मा किचन में काम कर रही थीं। तस्मीना के सलाम करने पर अम्मा भी किचन से बाहर निकल आई थीं। कैसी हैं आंटी आप? केक उन्हें पकड़ाते तस्मीना एहतराम से पूछ रही थी। अल्लाह का फजल है बेटा, आप बड़े दिन बाद आई हो। अम्मा ने सर पर हाथ फेर कर पूछा। ताहम लहजे में हल्का सा शिकवा था जिसे महसूस करके तस्मीना की सभी रंगत में सुर्खी घुल गई। बस आंटी कुछ मसरूफियत रही। दरअसल पापा ने अब मुझे ऑफिस ले जाना शुरू कर दिया है। कुछ पढ़ाई का भी बर्डन था। आज रिज़ल्ट आउट हुआ तो अपनी खुशी आपसे शेयर करने चली आई। लहजा माजरत खाना था। अम्मा ने सवालिया नज़रों से उसे देखा। जी अम्मा, आज हम सब पास हो गए हैं। समीन चादर उतार कर कमरे में रख कर आई थी। माशाल्लाह, मुबारक हो। शुक्रिया बेटा कि आपने अपनी खुशी में हमें शरीक करने के लायक समझा। अम्मा हमेशा की तरह आज भी तस्मीना की अमारत से मरऊब थी। प्लीज़ आंटी ऐसी बात ना करें। मुझे शर्मिंदगी महसूस होती है कि मैं आपके लिए समीन जैसी नहीं हूँ। ये तबकाती फ़र्क तस्मीना के दिल में घाव से डालने लगा था। उसे अपने आप से शर्म महसूस होती थी। नहीं, ऐसी बात नहीं बेटा, आप भी हमें समीन की तरह प्यारी हो, मगर फ़ी ज़माना चलन यही है बेटा कि अमीर लोग गरीबों को अपनी शान के लायक नहीं समझते। आजकल तो ये हाल है कि सगे बहन भाई दूर हो जाते हैं अगर किसी एक के पास दौलत आ जाए और गैर अपनों से बढ़कर हो जाते हैं। अम्मा के लहजे में पेशमानी थी कि उनका मकसद तस्मीना को हट करना हरगिज़ न था।
साथ ही दुख की आमेज़श भी नहीं थी। शायद अपने भाई का रवैया याद आ गया था। चलें छोड़ें ना अम्मा, कोई और बात करें, लें मुंह मीठा करें आप। समीन इस दौरान शरबत घोल कर ले आई थी। केक भी काट लिया गया, सबने मिलकर खाया और बाद में उसने दुनिया के बारे में बताया तो सबको ही बेहद अफसोस हुआ। तस्मीना सौलत आपी के साथ बातों में लग गई थी तो उसने जल्दी जल्दी खाना दस्तरखान पर चुन दिया। आज कीमा और चने की दाल पकी हुई थी। उसे मालूम था कीमा अम्मा ने सौलत आपी की वजह से बनाया होगा, वरना महीने के इस आखिरी हफ्ते में गोश्त की अय्याशी ज़रा कम ही की जाती थी। मगर चूंकि तस्मीना आई हुई थी इसलिए उसने सभी रख दिया। शाम को आजरा भाई के सामने क्या रखा जाएगा, फिलहाल इस किस्से को नज़रअंदाज करना पड़ा था। बेटा 2-2 रोटियां हाट पाट में शाही के लिए छोड़ देना, आज वो घर पर है। दादी ने खाना चुना देखकर कहा तो वो कदरे हैरान हुई। आज वो घर पर कैसे है? तो उसे अपनी नई जॉब पर जाना था। सौलत आपी से सवाल किया तो वो तस्मीना की मौजूदगी में कदरे मुतवज़्ज़िब सी नजर आईं। क्या हुआ आप ही बताइए ना। समीन को फिक्र सी लग गई थी। कुछ नहीं, बस उसे जॉब से जवाब मिल गया, उसकी जगह किसी और का तकर्रर हो गया है। आप ही अफसरदगी से कह रही थी। मगर ये कैसे हो सकता है? शाही को तो अपॉइंटमेंट लेटर भी मिला था आप ही। हाँ, मगर बाद में शायद किसी और की सिफारिश आ गई थी। आज सुबह गया तो आधे घंटे बाद ही वापस आ गया था। आप ही बता रही थी। उसे दरे हकीकत बहुत अफसोस हुआ था। अब क्या होगा के साथ साथ और भी बहुत से सवालिया निशान थे जो एक लम्हे में उसकी आंखों के सामने से गुजर रहे थे। शाहज़ैब की इस जॉब से दादी और अम्मा को कितनी उम्मीदें थीं और वो उससे बाखबर थी। क्या हुआ है समीन, क्या कोई बड़ी प्रॉब्लम है? तस्मीना हाथ धोकर दस्तरखान पर आई तो उसे परेशान सा बैठा देखकर बेख्तियार पूछ बैठी। ताहम आवाज़ काफ़ी मध्यम थी। नहीं यार, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं। एनीवे तुम आओ, खाना खाते हैं। उसके रत जगह से सुर्खोती आंखों में तशवीश और तफक्कुर के गहरे साए मंडला रहे थे, मगर वो कसरन टाल गई। चलो बेटा बिस्मिल्लाह करो। अम्मा ने तस्मीना को मुतवज्जो किया और उसने प्लेट पकड़ी। खाने पर खासी खामोशी थी। तस्मीना को ये खामोशी बड़ी भारी लगी, इसलिए खाने के बाद उसने समीन को आ लिया जो इस वक्त किचन में चाय बनाने के लिए आई थी। कुछ नहीं यार, तुम्हें शाहज़ेब का तो पता है ना, जो चची की डेथ के बाद पिछले माह से हमारे साथ ही रह रहा है। उसका आज फर्स्ट डे था जॉब पर, मगर वो वापस आ गया। जवाबन वो तफसील बताती चली गई थी। बात ही ऐसी थी कि तस्मीना भी मुतासिफ हो गई थी। अब कहाँ है तुम्हारा कज़न? पता नहीं, वैसे तुम्हें क्या तज़ियत करनी है? उसके बेख्तियार लहजे पर और पूछ लेने पर समीन ने माहौल के बोझलपन को दूर करने के लिए कदरे मुस्कुराकर पूछा। नहीं, बस ऐसे ही ख्याल आया कि अगर वो पापा से मिल ले तो शायद पापा उसके लिए अपनी कंपनी में कोई गुंजाइश निकाल लें। खुदा के लिए इसे ये कहना भी मत, लट लेकर पीछे पड़ जाएगा तुम्हारे। खासे खपती हैं मौसूफ़ इस मामले में। समीन के लहजे में एकदम कड़वाहट सी घुल गई थी। क्या मतलब? वो काफ़ी हैरान हुई थी। मतलब ये कि चचा की डेथ के बाद चची अपने वालिद के पास चली गई थी, जो कि क़याम पाकिस्तान के वक्त काफ़ी सरगर्म रुकन थे मुस्लिम लीग के। सारी ज़िंदगी कायदे आज़म के फरमुदात घोल घोल कर पिलाते रहे हैं शाही को। नतीजतन मौसूफ़ शाहनामा इस्लाम का जीता जागता किरदार बनकर उभरे हैं। सिफारिश पर लंबा लेक्चर सुनाता है कि इंसान कान ही नहीं सर भी पकड़ लेता है अपना। कप में चाय उड़ेलते हुए समीन ने फुल स्टॉप के बोल रही थी। तस्मीना को हैरानी के बावजूद हंसी आ गई। कमाल है, इस तरह के किरदार तो आजकल फिल्मों में ही मिलते हैं। पहले मेरे भी यही ख्यालात थे कि इस तरह के नायाब बल्कि माफूकुल फितरत नमूने सिर्फ अफसानों, ड्रामों या फिल्मों में ही मिलते हैं। मगर 2 साल पहले जब शाही चची के साथ वापस कराची आया तो पता चला कि ऐसी अनका नस्ल हमारे ख़ानदान में भी मौजूद है। चलो खैर, ये तो एक अच्छी आदत है। तस्मीना कदरे इम्प्रेस हुई। हाँ, मगर इंतहाई जज्बातियत भी है यार। हम जैसे मिडिल क्लास घर वालों में जहाँ पहले ही बहुत से माशी मसाइल सर उठाए खड़े हों, वहाँ ऐसे नज़रियात अफोर्ड करना खासा दिल गुर्दे का काम है। समझो हमारे लिए तो ये भी एक लग्जरी है कि जो अनअफोर्डेबल है। कप उसके हाथ में थमाते हुए समीन उससे बड़ी उदास लगी। तो तुम अपने कज़न को समझा कर देखो, शायद वो तुम्हारी बात समझ जाए। समझदारों को समझाया नहीं जाता यार, यूँ भी बाकी सभी माथा फोड़ चुके हैं उस संकी मुजस्मे से। मगर इस चट्टान में टस से मस नहीं होना, इसलिए मैं बहस नहीं करती इससे। कभी कभी तो मुझे वो बेहद खुदगर्ज और न जाने वो और क्या कहने जा रही थी कि अचानक नज़र उठी और किचन के दरवाजे में इस्तादा शाहज़ेब को देखकर उसकी ज़ुबान तालू से जा लगी। तस्मीना ने उसके चेहरे को बदलते तासरात पर एकदम मुड़कर देखा था। अपनी बात मुकम्मल कर लो समीन, अधूरी बातों के मफ़हूम कभी कभी बड़े ख़तरनाक हो जाते हैं। 2 कदम आगे बढ़कर आते हुए तहम्मुल से बोलता वो माचिस की डबिया उठाकर बाहर निकल गया था। चंद सानिये दोनों ही जैसे शॉक्ड से रहीं और फिर समीन ने ही खुद को संभाल कर कहा, चलो बाहर चलते हैं। नहीं, बस अब मैं घर चलूँगी। वो खफीफ सी हो गई थी। क्या सोचता होगा समीन का कज़न, हम किस बेदर्दी से उसकी ज़ात को ज़ेरे बहस ला रहे थे। नहीं यार रुको ना, कुछ नहीं होता। अब इतना भी खौफनाक नहीं है शाही, जितना अनप्रैक्टिकल है उतना ही फ़राग़ दिल भी है। मुझे उम्मीद है उसने बुरा नहीं माना होगा। समीन उसे मुतमईन करना चाह रही थी। नहीं यार, मसला ये नहीं, आज दिल्ली के
पार्टनर के घर डिनर है, वहाँ जाना है, इसलिए अब चलूँगी। उसने बाहर आकर अपना बैग उठा लिया था। समीन उसे बाहर तक छोड़ने आई थी और वो सहन में पड़े तख्त पर दादी के पास बैठे शाहजेब की तरफ नज़र उठाकर भी न देख सकी। एक अजीब सी शर्मिंदगी हावी थी उस पर। रास्ते भर यही कैफियत रही, लिहाजा जिस लम्हे वो घर में दाखिल हुई खासे ऑफ मूड में थी। यूँ भी आजकल उस नए प्रपोजल पर उसका सुकून खासा दरहम बरहम था और वजह थी घर का माहौल। तुम सदा जाहिल की जाहिल ही रहना। अरे अहमक औरत, ये इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर मैंने खड़ा किया है, उसे तस्मीना नहीं तो संभालना है। अगर तुमने एक बेटा दे दिया होता तो आज मुझे बेटी से यूँ उम्मीदें नहीं बांधनी पड़ती। डैडी की हकारत से भरपूर आवाज़ से लाउंज का दरवाज़ा खोलते ही सुनाई दे गई थी। बेजारी और थकन एकदम ही हावी हुई थी उस पर। फिर भी रज़ा, आप खुद सोचें, उसकी उम्र कारोबार संभालने की नहीं है, अभी तो पढ़ रही है वो। और मेरा ख्याल है कि अपने फजूल ख्यालात अपने पास रखो और मुझे वो करने दो जो मैंने सोचा है। तुम जैसी छोटी सोच और छोटे वज़न की औरत को क्या मालूम कि क्या सही है क्या गलत। लिहाजा अपनी बकबक बंद करो और जाकर तस्मीना को बुलाओ। उनके एक एक अंदाज में मम्मा के लिए सवाए तहकीर के कुछ नहीं था। उसने बैग सोफे पर फेंकते हुए गहरी सांस लेकर खुद को पुरसुकून करने की कोशिश की। वो अभी घर नहीं आई। उसे अपनी माँ के थके थके अंदाज पर तरस आया। उसका नतीजा निकला है आज। कह रही थी कि सहेलियों के साथ कुछ वक्त गुजारेगी। मम्मा की सहमी सहमी आवाज़ ही गालिबन रज़ा साहब को मज़ीद तजलील करने पर उभारती थी। रहना सदा गवार की गवार। अरे अहमक औरत, और कुछ नहीं तो अपनी बोलचाल ही कुछ बेहतर कर लो। चक 44 तो अभी तक तुम्हारे खून में तैरता है। वो सिगार मुँह से लगाते हुए आंखों और जुबान दोनों से शोले उगल रहे थे। तस्मीना मरे मरे कदमों से दरवाजे तक चली आई। तस्मी को अब तक आ जाना चाहिए था। आप उसे समझाइए रज़ा। शौहर की ज़हर अफशानी से क़तई नज़र उन्हें तस्मीना की फ़िक्र लगी हुई थी। बकवास बंद करो। मेरी बेटी किसी नज्जू परचून वाले की औलाद नहीं है कि मिडिल क्लास लड़कियों की तरह घड़ी की सुई का ताक़ुब करे। रज़ा रहमान ने उन्हें गुस्से से निपटकर इस्तेहज़ाइया अंदाज में उनके बाप का जिक्र किया था। सफ़िया के चेहरे पर दुख फैल गया। वो इंडस्ट्रियलिस्ट रज़ा रहमान की बेटी तस्मीना रहमान है। लहजे में गरूर और तफाखुर दोनों शामिल थे। सफ़िया हमेशा की तरह अपनी तजलील पर आज भी एहतजाज न कर सकें। अस्सलाम वालेकुम डैडी। इससे पहले कि वो मज़ीद अंगारे बरसाते, तस्मीना ने कमरे में दाखिल होकर उन्हें मुतवज्जो कर लिया था। वालेकुम सलाम। उनके तने चेहरे पर एकदम नरमी उतर आई थी। कैसा है मेरा बेटा? आई एम फाइन डैडी। वो उनके साथ ही सोफे पर टिक गई। ज़रा समीन की तरफ चली गई थी। उसे ड्रॉप करने तो वहीं ही। तुम्हें कोई एक्सक्यूज़ देने की ज़रूरत नहीं बेटा, ये तो जाहिल औरत है। इसे क्या मालूम अपर क्लास के रहन सहन का। हालांकि पिछले 20 साल से मेरे साथ है। इसे प्यार से मुखातिब करते हुए वो एक बार फिर सफ़िया पर बरस पड़े थे। एनीवे तुम सुनाओ, क्या रिज़ल्ट रहा? वो पूछ रहे थे। तस्मीना ने तफसील बता डाली। गुड। एनीवे आज डिनर के लिए तैयार रहना। सरफराज मेरा बहुत करीबी दोस्त है। पिछले चंद सालों में उसने बड़ा कारोबार फैलाया है। अभी हमारे नए शोरूम की ब्रांच भी उसके साथ पार्टनरशिप में खोल रहा हूँ। वो एक मरतबा फिर तफसील बताने लगे थे। उसने मम्मा की तरफ देखा जिनके चेहरे पर हमेशा की तरह दुख रकम था। उसकी सादा सी माँ अपने तार अमारत परस्त शौहर के मयार पर भी नहीं पूरी उतरती थी, जो खालिस्तान उनकी माँ का इंतखाब थी। उनकी भतीजी थी। कहाँ चक 44 के बड़े ज़िम्मेदार का इकलौता बेटा रज़ा रहमान और कहाँ नज्जू परचून वाले कम्मी की बेटी सफ़िया। मगर सच कहा है किसी ने, मोहब्बत अंधी नहीं बल्कि शायद बहरी भी होती है। तभी तो किसी की नसीहत असर नहीं करती। तस्मीना की दादी को भी अपनी भतीजी से ऐसी ही मोहब्बत थी कि बेटे की नापसंदगी भी उन्हें अपने फैसले से पीछे ना हटा सकी। उसे हैरत होती, गाँव की सादा ज़िंदगी को छोड़कर शहर आ बसने वाले रज़ा रहमान साहब दौलत और शोहरत की चमक दमक से इस कदर जल्द बदल गए थे। अब सफ़िया बेगम के लिए उनके पास सवाई तजलील के कुछ नहीं था और उसे अपनी माँ को दुख देकर होता जो सर झुकाए आंसू पीती रहती थी। ताहम उसके साथ उनका रवैया बेहद मोहब्बत भरा होता था और उनकी दौलत की इकलौती वारिस थी। गुजरे चंद महीनों से वो इस ऑफिस के साथ बिजनेस डिनर पर भी ले जाने लगे थे और उसे बिजनेस को बढ़ाने के तमाम असर रमूज भी सिखाते जा रहे थे। जबकि मम्मा उसकी शादी के ख्वाब देखने लगी थी। उनकी बेटी 20 साल की हो रही थी। ताज़ा तरीन प्रपोजल डैडी और उनके दरमियान तनाज़े का वजह बना हुआ था। फिर न जाने वो उसे क्या क्या कहते रहे। वो महज खाली जहनी से सर हिलाती रही। मम्मा कब की कमरे से जा चुकी थी। चलो अब जाकर आराम करो, आपको जाना है, उन्होंने आखिर में कहा तो वो चौंकी और सर हिलाकर उठ खड़ी हुई। अभी कदम बढ़ाया था कि वो फिर बोल उठे। उससे भी कह देना ढंग से तैयार हो जाए, मेरी नाक ना कटवा दे वहाँ जाकर। सफ़िया के नाम का इस्तेमाल सालों हुए उन्होंने तर्क कर दिया था। वो जवाब में क्या कहती, खामोशी से अपने कमरे की तरफ चली आई। कपड़े तब्दील करने के बजाय वो ऐसे ही लेट गई। गहरी नींद में जाने से पहले मम्मा की उंगलियों की गर्दिश अपने बालों में महसूस करते हुए उसे बेहद तमानियत का एहसास हुआ था। 2000 गज की कोठी रोशनियों से मुनव्वर थी। टैक्सी से उतरते हुए समीन ने हस्बे मामूल
ایک حسرت بھری نظر ماموں کے دولت قدا پر ڈالی تھی۔ اماں اس کے ساتھ چادر سنبھالتی ہوئی ٹیکسی سے باہر نکلی تو شاہ زیب ٹیکسی والے کو بل کی ادائیگی کر کے ان کے پاس چلا آیا۔ تم کیسے واپس جاؤ گے بیٹا؟ اماں شاہ زیب سے پوچھ رہی تھی۔ میں بس سے چلا جاؤں گا، آپ اندر جائیے، دیر ہو رہی ہے آپ کو۔ اپنی بدرنگی سی جینس پر سفید شرٹ پہنے وہ ہمیشہ کی طرح بے نیاز نظر آ رہا تھا۔ کب فولڈ کیے اس نے اطمینان سے کہا تھا، مگر بس اسٹاپ تو یہاں سے خاصا دور ہے، تم نے ناحق ٹیکسی کو جانے دیا، کم از کم اسٹاپ تک ہی چلے جاتے اس میں۔ اماں کو اس کی فکر لگی تھی، جبکہ سمین کا دھیان اندر کی طرف تھا جہاں سے لوگوں کے ہلکے ہلکے کہکے باہر تک سنائی دے رہے تھے، ساتھ ہی برتن کھنکنے کی آواز بھی آ رہی تھی۔ اماں چلے نا اندر، دیکھیں تو رات کے 10:30 بج رہے ہیں۔ اس نے بیزاری سے اماں کو پکارا۔ چلتے ہیں بیٹا، یہاں تو پارٹی ابھی شروع ہی ہوگی۔ شاہی نے ایک نظر اس کے بگڑتے ہوئے زاویوں کو دیکھا اور یکدم آگے کی طرف قدم بڑھا دیے۔ میں 12:30 تک آ جاؤں گا تائی جان، آپ اندر جائیے، رات کافی ہو رہی ہے، کہہ کر وہ چلتا بنا تو اماں کو سمین کے پیچھے آنا ہی پڑا، جس نے اس کے جانے پر پرسکون سانس لیا تھا۔ صبر نہیں ہے تمہیں، نہ ہی احساس کہ وہ واپس کیسے جائے گا؟ اماں نے دروازے تک پہنچتے پہنچتے اس کے لیے لتے ضرور لیے تھے، وہ بھی تو کتنے نخرے کرتا ہے۔ اب اگر ایک آدھ گھنٹہ یہاں رک جاتا تو کیا ہو جاتا، مگر اسے تو خواہ مخواہ کے کمپلیکسز ہیں، بلا وجہ ہی پرخاش ہے اسے مالدار لوگوں سے۔ دبے دبے لہجے میں سہمی اس نے اماں کو جواب ضرور دے دیا تھا۔ ہاں تو ٹھیک ہی کرتا ہے، وہ اپنے جیسوں میں ہی اٹھنا بیٹھنا زیب دیتا ہے بندے کو، خود بھی سکھی رہتا ہے اور دوسروں کی بھی سکھی رکھتا ہے۔ اماں اور اس کی حمایت نہ کریں گے مشکل ہی تھا۔ شاہ زیب کے رکھ رکھاؤ والی طبیعت انہیں بہت پسند تھی۔ دوسرے بیٹا نہ ہونے کا دکھ بھی شاہ زیب کی وجہ سے کب ختم ہو گیا تھا۔ ہر بار کی طرح آج بھی وہ احساس مرعوبیت اور اماں احساس مروت میں گھری اندر داخل ہوئی تھیں۔ وسیع اور اس لان میں ہی سیٹنگ ارینجمنٹ تھا، تمام مہمان غالباً آ چکے تھے، اس وقت کولڈ ڈرنک سرو کی جا رہی تھی، گویا ڈنر ابھی تک کچھ وقت تھا۔ اماں تو خیر گھر سے کھا کر آئی تھیں، ان کے یہاں ابا کی روٹین کے مطابق کھانا 8 بجے چن دیا جاتا تھا۔ چلو اس طرف بھابھی غالباً وہیں ہوں گی، چادر اتار کر طے کرتے اماں نے ٹھوکا دیا، جبکہ اس کی متلاشی نظریں کئی چہروں سے گزرتی بالآخر لان کے بس میں جا کر رک گئیں۔ ثاقب اور ماموں جان کسی سے بڑے پرتپاک انداز سے محو گفتگو تھے۔ اس نے 4 قدم آگے بڑھ کر دیکھا اور جیسے ٹھٹک سی گئی۔ بلیک شارٹ شرٹ کے ساتھ بلیک ٹراؤزر ملبوس وہ تسمینہ ہی تھی جس کے والد اس وقت ماموں جان کی طرف متوجہ تھے، جبکہ ثاقب کا سارا دھیان تسمینہ کی جانب تھا۔ اسے کچھ کہہ کر وہ بڑے انداز سے ہنسا تھا۔ سمین نے دیکھا تسمینہ بھی خوش دلی سے مسکرا دی تھی، دونوں بڑی خوش باش لگ رہے تھے۔ یکدم ایک عجیب سی سبکی اور بے چینی نے اسے گھیر لیا۔ چلو نا بیٹا، یہاں کیوں رک گئی ہو؟ اماں کی پکار پر وہ بمشکل خود کو گھسیٹتی ان کے پیچھے چلی آئی، تاہم درزیدہ نظروں سے اب بھی ان دونوں کی جانب مرتکز تھیں۔ جدید تراش خراش والی قمیض کے شولڈر پر نفیس سفید موتیوں کے نازک سے موٹیوز کڑھے ہوئے تھے، ساتھ میں سادہ دوپٹہ اور ٹراؤزر بہت ہی نفیس، اور ہلکے میک اپ میں تسمینہ کتنی نفیس لگ رہی تھی۔ اسے ایک دم اپنے گولڈن کام والے سوٹ پر عجیب سی شرمندگی محسوس ہوئی۔ بے اختیار نظریں چہار جانب اٹھیں۔ ارد گرد موجود خواتین کی زیبائش دیکھ کر وہ کچھ اور دل برداشتہ ہو گئی۔ مومانی کا رویہ حسب روایت حقارت سے بھرپور تھا۔ اماں سے وہ بڑی رکھائی کے ساتھ پیش آئی تھیں، جسے نظر انداز کرنا ان کی مجبوری تھی۔ بھابھی کہاں ہیں بھائی؟ وہ اپنے بزنس پارٹنر اور ہونے والے سمدی رضا صاحب کے ساتھ ہیں، اب وہاں مت چلی جانا، تمہارے حلیے پر ناحق سبکی ہوگی۔ تمہارے بھائی کی لہجے اور الفاظ سے زیادہ اذیت ناک یہ خبر تھی جس نے سمین کی پیشانی دہکا دی۔ اس کا دل درد سے چور ہونے لگا۔ کتنا چاہا تھا اماں نے کہ آج یہاں نہ آئیں، مگر اس کی خاطر وہ بعد نوخاصہ یہاں آنے پر تیار ہو گئی تھی۔ یہی نہیں بلکہ ٹیکسی پر آنے جانے کے باعث بھاری بل کی ادائیگی کے لیے مہینے کے آخر میں انہوں نے کس طرح پیسے نکالے ہوں گے، سمین کو اچھی طرح اندازہ تھا، مگر وہ دل کے ہاتھوں مجبور سب چیزوں سے نظر چرا گئی۔ حالانکہ آج چائے کی پتی بھی ختم ہو گئی تھی گھر میں۔ اماں کے چہرے پر سبکی کے تاثرات دیکھتے ہوئے اس کے اندر شرمندگی کے سمندر ٹھاٹھے مارنے لگا۔ چلو بیٹا ادھر لان میں چل کر بیٹھتے ہیں۔ نہ جانے اس کے چہرے پر کیا تحریر تھا، اماں نظر چراتے ہوئے بولی تھیں۔ مومانی اس دوران چند بیگمات کے ساتھ نخوت سے سر اٹھائی کسی دوسری جانب بڑھ گئی تھیں۔ نہیں اماں، ادھر ہی ٹھیک ہے، آپ بھی ادھر ہی بیٹھ جائیے۔ اس کا لہجہ تھکا تھکا سا تھا۔ اماں اس کی کیفیت سمجھ گئی تھی، پھر بھی کہہ گئیں، اب تمہیں کیا ہوا؟ اتنا اصرار کر کے آئی ہو اور اب منہ اترا ہوا ہے تمہارا؟ اس کا ہی تو افسوس ہو رہا ہے، اس نے دل ہی دل میں سوچا، اور نظر بے اختیار لان کے وسط کی طرف اٹھ گئی تھی۔ چلو کم از کم چل کر ماموں کو سلام تو کر لو۔ اماں اسے ہر صورت اس کونے سے نکال کر لے جانا چاہ رہی تھی جو مقابلتاً پرسکون اور کم رش والا تھا۔ چھوڑیے اماں، وہ اس وقت اپنے کاروباری دوستوں کے ساتھ مصروف ہیں۔ شدید بیزاری طاری تھی اس پر اس لمحے۔ اس دوران اماں کو ان کی کزن خالدہ نظر آئیں تو اماں ان کے پاس چلی گئیں اور اس کی بے چین نظریں ایک بار پھر تسمینہ اور ثاقب کو ڈھونڈ کر انہی پر جا ٹھہریں۔
کتنی ہی دیر وہ اپنا اور تسمینہ کا موازنہ کرتی رہی اور بالآخر جس نتیجے پر پہنچی اس نے اس دل شکستگی سے ہی دوچار کیا تھا۔ ماموں اندر کی جانب بڑھتے ہوئے نظر آئے تو اس نے اماں کو متوجہ کیا۔ چلو آؤ سلام کر لو۔ وہ بڑے بھائی کی طرف بڑھتے ہوئے اسے ہدایت دینا نہیں بھولی تھی۔ مبادل ناخواستہ ان کے ساتھ چلی آئی اور سلام کر کے ایک طرف خاموش کھڑی ہو گئی۔ ماموں حسب روایت اچھی طرح ملے۔ ان کا اخلاق بس اسی حد تک اچھا تھا کہ وہ مستوی طبقے سے تعلق رکھنے والی بہن کو بھولتے نہیں تھے۔ اماں گھر آ جاتی تو خوش خلقی سے پیش آتے اور گھر والوں کے متعلق فردن فردن پوچھتے بھی۔ سہولت کیسی ہے؟ خوش ہے اپنے گھر؟ اللہ کا کرم ہے، خوش ہے وہ۔ اور بھائی صاحب اور تمہاری ساس، وہ بھی سب ٹھیک ہیں؟ سلام کہا انہوں نے۔ اماں مومانی کے رویے کی اذیت حسب معمول ماموں کے حسن سلوک سے مٹانے میں کامیاب ہو چکی تھیں۔ وعلیکم السلام پوچھنا میری طرف سے بھی، اور ہاں کھانا کھا کر جانا۔ وہ خاصی عجلت میں تھے مگر اخلاق پھر بھی نبھا لیا تھا۔ اس نے دیکھا کہ اماں کا چہرہ جگمگا گیا تھا۔ پتہ نہیں ایک بہن کی توقعات سے ایک بھائی سے کیا اور کتنی ہو سکتی ہیں، مگر میں اتنا ضرور جانتی ہوں کہ اگر میرا بھائی فیضان ماموں جیسا ہوتا تو میں اسے کبھی معاف نہ کر پاتی۔ ہونٹ کاٹتے اس نے اپنی سوچ کو اپنے چہرے پر اترتا محسوس کیا تھا۔ اماں ایک بار پھر کسی سے محو گفتگو ہو چکی تھی۔ اس بار انہوں نے قصداً اس کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ تسمینہ اور ثاقب کچھ دیر بعد پھر ساتھ ساتھ نظر آ رہے تھے۔ دونوں ایک ہی ٹیبل پر بیٹھے، باقی سب سے الگ تھلگ اپنی گفتگو میں مصروف رہے، حتیٰ کہ کھانا شروع ہو گیا۔ شدید گھٹن کے احساس نے اسے گھیرا تو وہ چپ چاپ اٹھ کر مین گیٹ سے باہر آ گئی۔ گہری سانس لے کر اس نے آنکھوں میں آئی نمی صاف کرتے ہوئے سامنے کی طرف دیکھا تو خلاف توقع باہر کھڑی گاڑیوں کی لمبی قطار کے پاس کھڑا شاہی اس کی بے چین نظروں کے حصار میں آ گیا۔ ایک سکون سا اتر تھا رگوں پہ میں۔ اماں، شاہی آ گیا، چلیں گھر چلیں۔ وہ الٹے پاؤں اندر آئی تھی، بولی تو یوں جیسے کسی زندان سے رہائی کا پروانہ ہاتھ لگا ہو۔ مگر ابھی تو کھانا لگا ہے، وہ تو کھا لو۔ نہیں اماں، شاہی آ گیا ہے، آپ چلیں، مجھے بھوک نہیں۔ زبردستی ان کی چادر انہیں تھمائی تو اماں متذبذب سی ہو گئی۔ اچھا پہلے بھائی کو خداحافظ تو کہاؤں۔ مزید اصرار کرنا انہوں نے مناسب نہ جانا۔ انہیں اس کی بیزاری کا اندازہ تھا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اب ایک لمحے کے لیے بھی نہیں رکے گی۔ رہنے دے اماں، وہ بہت مصروف ہیں، دیکھیں تو کتنے لوگوں میں گھرے ہوئے ہیں۔ پلیز آپ چلیں، اس وقت سچ میرے سر میں بہت درد ہو رہا ہے۔ خود تو وہ اس طرف جانے سے گریزاں تھی ہی، اماں کو بھی وہاں نہیں بھیجنا چاہتی تھی۔ تسمینہ اماں کو دیکھ لیتی یا اماں تسمینہ کو، اسے دونوں ہی باتیں گوارا نہیں تھیں۔ توبہ حد کرتی ہو تم بھی بیٹا، اور تمہیں کیسے پتا کہ شاہی واپس آ گیا ہے؟ وہ ہار مانتے ہوئے اس کے عقب میں چلی آئیں۔ باہر کھڑا ہے وہ، اور میرا تو خیال ہے وہ گھر گیا ہی نہیں، جب سے باہر کھڑا ہمارا ہی انتظار کر رہا ہے، سرد لہجے میں کہتے وہ اماں سے پہلے باہر نکل آئی تھی۔ شاہ زیب کے لیے ان کا اتنی جلدی باہر آ جانا خاصا حیران کن تھا۔ آپ لوگ اتنی جلدی باہر کیسے آ گئے؟ میں تو مقررہ وقت سے کچھ پہلے ہی آ گیا تھا۔ تم گئے ہی کب تھے جو آنے کی بات کرتے ہو؟ بہرحال ٹیکسی اسٹینڈ تک چلو، اماں بھی آ گئی ہیں۔ اماں کے قریب آنے سے پہلے وہ اسے لاجواب کرتی آگے بڑھ چکی تھی۔ بقیہ راستہ اماں شاہی کی شکر گزاری ہوتی رہیں کہ اس نے ان کے لیے اتنا درود کیا تھا۔ بیچاری اماں، بھائی کی بے مروتی کے باعث ہر ایک کی احسان مند رہتی ہیں، خواہ سامنے والے کا بھی کچھ فرض بنتا ہو۔ زہر میں بجھی سوچ گھر پہنچنے تک اس پر حاوی رہی۔ یہ سچ ہے کہ اسے ثاقب سے محبت نہیں تھی، مگر پھر بھی شارٹ کٹ کے ذریعے امیر بن جانے کے اس کے خواب ٹوٹنے پر وہ دل بھر کر روئی اور رات بھر اس کا تکیہ آنسوؤں سے بھیگتا رہا تھا۔ دوریا کے بغیر بڑا پھیکا پھیکا دن گزرتا ہے، اوپر سے تسمین بیگم بھی بن بتائے غائب ہو گئی ہیں۔ ایمان نے فری پیریڈ میں بوریت محسوس کرتے ہوئے کہا۔ یہ تو ہے، تسمینہ نے متفق ہو کر سر ہلایا تھا۔ دوریا کو تو خیر میں مزید 2 دن اور نہیں آنا، مگر سمین صاحبہ کس خوشی میں غائب ہو گئی ہیں، میسج بھی نہیں کیا اس نے، نہ ہی کال ریسیو کر رہی ہے۔ ایمان کتنی ہی دیر سے اسے کال کر رہی تھی، فکر مندی سے بولی۔ کل اسے اپنے ماموں کے گھر پارٹی میں جانا تھا، شاید واپسی دیر سے ہوئی ہوگی، اس لیے صبح وقت پر نہ جاگ سکی ہو۔ تسمینہ نے یاد دلایا تو اس نے ہوں کہہ کر سر ہلایا۔ بہرحال آدھا دن تو گزر ہی گیا، آدھا بھی گزر جائے گا، چلو کچھ کھا کر آتے ہیں، ایمان نے اٹھتے ہوئے کہا تو تسمینہ نے بھی اس کی تقلید کی۔ اگلے دن سے سمین بھی یونیورسٹی آنے لگی، مگر اس بار وہ بہت چپ چپ سی تھی اور اس کی یہ خاموشی ایمان اور تسمینہ دونوں نے محسوس کی۔ لیکن جب اسے پوچھا تو اس نے طبیعت ٹھیک نہ ہونے کا بہانہ بنا دیا اور دونوں کی توجہ خود پر سے ہٹا کر اس ہفتے ہونے والے ٹیسٹ کی طرف مبذول کر دی۔ دوریا واپس آئی تو خلاف توقع بہت خوش تھی، اور وہ سب جو سمجھ رہی تھی کہ اسے فیل ہونے کا نہ صحیح اپنے آغا جی سے ڈانٹ کھانے کا کچھ نہ کچھ تو افسوس ہوگا۔ اس کے لبوں پر کھلتی ہنسی دیکھ کر حیران رہ گئی۔ خیریت، کون سا خزانہ ہاتھ لگا ہے دوریا کی یوں پاچھے کھل رہی ہیں تمہاری؟ کیمپس کمپاؤنڈ میں انہوں نے اسے گھیر لیا تھا۔ خزانہ ہی سمجھو یار، آغا جان نے مجھے کوچنگ سینٹر جوائن کروا دیا ہے۔ دوریا نے مسرت سے بھرپور لہجے میں ان سب کو خوشخبری سنائی تو وہ سب جو بہت اشتیاق سے ان کی بات سننے کے لیے اس کے سر سے جوڑے کھڑی تھیں، مایوسانہ انداز میں اوہ کہہ کر پیچھے ہٹیں۔ بہت اچھے، تسمینہ نے اسے گھورا۔
कोचिंग सेंटर के नाम पर तो ऐसे खुश हो रही हो जैसे आगा जान ने किसी मैरिज ब्यूरो में रजिस्ट्रेशन करवा दी हो तुम्हारी। और एक कोचिंग सेंटर में एडमिशन भी समझो इसी सिलसिले की एक कड़ी है मेरी जान। दुर्गा जैसे सातवें आसमान पर थी आज, खुशी के हंडोले में झूलते हुए बोली तो वो सब खुद को मुस्कुराने से न रोक सकें। लाहौल वाला कुवत क्या मतलब ये कि वहाँ इतने स्मार्ट और डैशिंग लड़के हैं कि क्या बताऊँ। सच वहाँ जाकर तो मेरा दिल गार्डन गार्डन हो गया और अपने मुस्तकबिल के लिए कुछ उम्मीद भी बंधी है। दुर्गा ने खुशी से चूर लहजे में इतला फराहम की। वहाँ क्या कहने हैं आपकी दुरी साहिबा, आप वहाँ पढ़ने गई थी या किसी के कदम में गिर पड़ने? समीन ने भी उस पर आंखें निकाली। पढ़ने तो मैं ईमानदारी से ही गई थी, मगर वहाँ जाकर दिल बेईमान हो गया मेरा। समीन के कंधे पर हाथ मारते हुए दुर्गा कहका लगाकर बोली, बहुत फजूल लड़की हो तुम। तुम्हारे आगा जी तुम्हारे मुस्तकबिल संवारने की ख्वाहिशमंद हैं, तुम्हें BBA करवाना चाह रहे हैं और तुम्हें ब्याह की पड़ी है। तस्मीना ने उसे मुलामत किया, मगर वो दुर्गा अब्बासी ही क्या जो शर्मिंदा हो जाए। आगा जी को तो तुम लोग रहने ही दो, सबको पढ़ा पढ़ा कर बूढ़ा कर दिया है उन्होंने। मेरे साथ भी वो यही करना चाहते हैं और जो कभी 8-10 साल बाद उन्होंने मेरी शादी करने का ख्याल आ भी गया, अपने ही ख़ानदान के किसी मामूली शक्ल वाले के हाथ में हाथ दे देंगे मेरा, और ये किसी कीमत पर भी मैं नहीं होने दूंगी। जोश में हाथ लहरा कर उसने बाकायदा तकरीर ही कर डाली थी। ऐसी बात नहीं दुरी, वालिदैन अपनी औलाद के दुश्मन नहीं होते, ईमान ने नरमी से समझाया। हाँ, मगर उनके ख्वाबों के दुश्मन ज़रूर बन जाते हैं। वो दुश्मन नहीं होते दुरी, बस उनका नज़रिया और तजर्बा औलाद से मुख्तलिफ होता है। बच्चे ख्वाब देख रहे होते हैं और वालिदैन हकीकत। ईमान का अंदाज़ एक बार फिर नासहाना हो गया था। ये तो है, चलो फिर फ़िलहाल तो मैं ख्वाब देख लेती हूँ, जब वालदा बनूंगी तब हकीकत भी देख ली जाएगी। एक आंख मीच कर मज़े से बोलती दुर्गा अगला पीरियड लेने क्लास की तरफ बढ़ी तो वो सब भी उसे तुम कभी नहीं सुधरोगी वाली नज़रों से घुरती उसकी तकलीद में बढ़ी। ऑनर्स का आखिरी सेमेस्टर सर पर था, वक्त तेज़ी से गुजर रहा था। दुर्गा को फेल होने की वजह से ज़्यादा तैयारी करना थी और उसके लिए वो बड़ी बाकायदगी से कोचिंग सेंटर जा रही थी। आगा जी और घर वाले उसकी तरफ से मुतमईन थे, मगर हकीकत क्या थी वो तीनों अच्छी तरह से जानती थीं कि ये महज बुरहान अली की वजाहत की कशिश है जो उसे कुशा लिए जाती है, वगरना पढ़ाई में उसकी दिलचस्पी मज़ीद कम हो चुकी थी। इधर शाहज़ेब को हनूज़ कहीं नौकरी नहीं मिली थी। वो छोटी मोटी ट्यूशन्स और PC रिपेयरिंग करके अपने खर्चे बमुश्किल निकाल पा रहा था। समीन को घर के हालात का अंदाज़ा था। अब्बा की एक कमाई में 5 अफराद का गुजारा करना बहुत मुश्किल था। यही वजह थी कि अभी इम्तहानात में 6 महीने ही रह गए थे कि उसने एक फर्म में प्राइवेट सेक्रेटरी की जॉब के लिए दरख्वास्त दे दी। तुम्हारा दिमाग ख़राब है समीन, तुम जॉब करोगी तो स्टडीज़ का क्या होगा? तस्मीना को उसके इरादे का इल्म हुआ तो उसे सख्त सुस्त सुना डाली। मेरा दिमाग नहीं, घर के हालात ख़राब हैं यार। तस्मीना के इस तरह फ़िक्र जताने पर वो थके थके लहजे में बोली तो तस्मीना लब भींच कर उसे सुनने लगी। पिछले 2 माह से दादी का BP और शुगर मुसलसल हाई है। उनकी दवाएं, डॉक्टर की फ़ीस, परहेज़ी खाने, उस पर बढ़ती हुई महंगाई। पहले अम्मा महीने में कुछ ना कुछ बचत कर लेती थी जो बेवक्त बीमारी दुखी में काम आ जाता था, मगर अब तो महीना ख़त्म होने से पहले ही पैसे ख़त्म हो जाते हैं। एक तस्मीना ही थी जिससे वो हर बात कर लिया करती थी, लेकिन जब से उसे साकिब के साथ देखा था वो उससे भी खिंची रहने लगी। वो तो 3 हफ्ते पहले जब मामू के यहाँ से साकिब की मंगनी की मिठाई आई तो उसे पता चला कि मोमानी ने उसका रिश्ता किसी और अमीर ख़ानदान में तय कर दिया था। साकिब की शादी किसी से भी होती उसे इतना ही दुख पहुँचता, मगर तस्मीना से ना होने की सूरत में उसका दिल ज़रूर साफ़ हो गया था। घर के हालात ने ज़्यादा दिन उसे इस बात का गम मनाने की इजाज़त नहीं दी और वो गमे जाना से निकलकर गमे रोज़गार की उलझनों में फंसने को तैयार हो गई। और ये बात उसने सबसे पहले तस्मीना को ही बताई। मैं तुम्हारी मजबूरी समझती हूँ समीर, मगर इस मसले का एक और हल भी तो है। तुम शाहज़ेब को पापा के ऑफिस में जॉब करने के लिए कन्विंस करो। आजकल हाँ बहुत अच्छी जॉब वैकेंसीज निकली हैं पापा के नए ऑफिस में, तस्मीना ने हमदर्दी से कहा। शाही नहीं मानेगा तस्मीना, सब ने बहुत समझाया है उसे कि जब दरवाजे तंग हों तो सर झुकाकर गुजरना पड़ता है, मगर वो अपनी सोच बदलने को तैयार नहीं। उसने मायूसी से सर नफ़ी में हिलाया तो तस्मीना कुछ देर सोचती रही, फिर एकदम उसके जहन में एक तरकीब आई। क्या तुमने कभी उसे समझाया? नहीं, मैं इसे इस मामले में बहस नहीं करती, इतनी बेतकल्लुफ़ी नहीं है हमारी। उसने साफ इनकार किया। तो फिर इस बार तुम कहकर देखो। तुम ऐसा करो कि कल उसके अखबार में छपने वाला हमारी कंपनी का ऐड दिखाओ और अप्लाई करने को कहो, ये बताए बगैर कि वो पापा की कंपनी है। उसके बाद का काम तुम मुझ पर छोड़ दो। तस्मीना ने मुस्कुराकर मसले का हल बताया तो समीन खुश हो गई, मगर साथ ही फिक्र भी दामनगीर हुई। और अगर उसे पता चल गया तो? डोंट वरी, नहीं पता चलेगा। इस बार इंटरव्यूज़ के लिए पापा ने मुझे सरमद साहब को असिस्ट करने को कहा है, इसलिए काम आसानी से हो जाएगा। तस्मीना इत्तेमाद से बोली। लेकिन वो तुम्हें जानता है। हाँ, मगर वो ये नहीं जानता कि मैं फ़र्म की MD रज़ा रहमान की बेटी हूँ। एनीवे, बस अब तुम ये सब टेंशन छोड़ो और एग्ज़ाम की तैयारी करो, बाकी सब मैं संभाल लूँगी, ट्रस्ट मी।
اسے تسلی کے ساتھ ساتھ تسمینا نے نصیحت بھی کی تو وہ مطمئن ہونے کے باوجود سر اس بات میں ہلا گئی اور پھر اس نے وہی کیا جو تسمینا نے کہا تھا۔ میں نے یہ اشتہار دیکھا ہے شاہی، تم یہاں اپلائی کر دو۔ صبح ناشتہ شاہزیب کے سامنے لا کر رکھنے کے ساتھ ہی اس نے اخبار کا نشان زدہ صفحہ بھی اس کے سامنے پھیلایا تو ایک نظر اس کے چہرے پر ڈال کر شاہزیب نے اشتہار کو پڑھا اور چند سیکنڈ سوچنے کے بعد ہلکے سے سر اس بات میں ہلا دیا تھا۔ گھر کے حالات سے زیادہ سمین کے چہرے پر چھائے تفکرات نے اسے حامی بھرنے پر مجبور کیا۔ حالانکہ پچھلے کئی سالوں سے سینکڑوں انٹرویوز بھگتانے کے بعد بھی اسے کوئی امید نہیں ملی تھی۔ اوکے میں یہاں اپلائی کر دیتا ہوں مگر زیادہ امید مت رکھنا، اس طرح کی فرمیں محض خانہ پوری کے لیے ایسے اشتہار دیتی ہیں۔ سمین کے چہرے پر کچھ تھا جس نے شاہزیب کو بولنے پر مجبور کیا۔ شاید وہ دل سے پر امید تھی کہ وہ جاب اسے ضرور ملے گی۔ ہر کمپنی ایسی نہیں ہوتی شاہی، ضروری نہیں کہ جو تمہارے ساتھ پہلے ہوا وہی اب بھی ہو۔ اللہ سے اچھے کی امید رکھنا چاہیے، اس کے یہاں دیر ہے اندھیر نہیں، ہم سب کی دعائیں کبھی نہ کبھی ضرور پوری ہوں گی۔ سمین کے رسان سے کہنے پر شاہزیب نے نگاہ اٹھا کر اسے بغور دیکھا تھا۔ اور میری دعائیں سمین؟ اس کے دل سے یہ سوال دھواں بن کر اٹھا تھا۔ آج ایک طویل عرصے کے بعد وہ اس سے مخاطب تھی، وہ بھی بنا طنز کے۔ حیرانی بجا تھی، ورنہ تو جب بھی ان کے درمیان بات کرنے کی نوبت آئی تھی سمین کے لبوں سے طنز و تانوں کے نشتر ہی چلے تھے۔ اچھی بات ہے، میں انٹرویو کے لیے اپلائی کر دیتا ہوں۔ چائے کا کپ اٹھا کر پاپوں کی پلیٹ پرے ہٹاتے ہوئے وہ سنجیدگی سے کہتا، اچانک اپنے پورشن کی جانب بڑھا تھا۔ ناشتہ تو پورا کر لو شاہی۔ سمین نے پلیٹ میں پڑے پاپے دیکھ کر اسے عقب سے پکارا۔ نہیں بھوک نہیں، وہ قدم بڑھاتا چلا گیا۔ دوری تمہارے پاس مارکیٹنگ کے نوٹس کمپلیٹ ہیں کیا؟ مجھے دے سکتی ہو؟ پچھلے دنوں دادی کی بیماری کی وجہ سے میں آ نہیں سکی تھی تو میری کچھ لیکچرز مسنگ ہیں۔ آج کل کیمپس میں ہر طرف نوٹس اور امتحانات کا غلغلہ اٹھا ہوا تھا، ہر کوئی اپنے نوٹس اور اسائنمنٹ پورے کرنے میں جتا نظر آتا تھا۔ سمین بھی اسی کام میں لگی ہوئی تھی۔ ہاں دے تو سکتی ہوں مگر ابھی وہ فوٹو کاپی کر کے آئے نہیں، اگلے ہفتے ملیں گے۔ ان سب کے مقابلے میں دریا کا اطمینان قابل دید تھا۔ ایک مضمون میں سپلی ہونے کے باوجود بھی وہ کس قدر پرسکون تھی۔ کیا مطلب تم نے خود نہیں بنائے؟ سمین نے حیرت سے اسے گھورا۔ نفی میں سر ہلاتے ہوئے ایک حسین مسکراہٹ اس کے چہرے کو روشن کیے ہوئے تھی۔ یقیناً اس کے چشم تصور میں کوئی تھا اور جو تھا اسے وہ سب جانتی تھیں۔ مطلب تم کوچنگ جا کر بھی پڑھتی نہیں ہو؟ جب نوٹس تم نے خود نہیں بنائے تو پڑھا بھی نہیں ہوگا، پھر پاس کیسے ہوگی؟ سب ہو جائے گا میری جان، برہان علی ہے نا، نوٹس بھی اس نے بنا دیے ہیں اور یونیورسٹی بھی اس کی اچھی الیکس لیک ہے، ساتھ کیا 10 سبجیکٹس بھی ہوتے تو وہ مجھے پاس کروا دیتا۔ دریا کا اطمینان قابل رشک تھا اور اس کے عوض اسے کیا ملے گا؟ وہ سب منہ کھولے اسے تک رہی تھیں کہ ایسے میں ایمان نے چپتا ہوا سوال کیا تو دریا کے چہرے پر گلال بکھر گیا۔ اس کی خاموشی خود ایک جواب تھی۔ پلیز دوری ڈونٹ ٹیل می کہ تمہیں اس سے عشق نام کی خرافات ہو گئی ہیں، تسمینا نے تیکھے لہجے میں پوچھا تو دریا کے لبوں کی مسکراہٹ دھیمی پڑ گئی۔ تمہیں نہیں پتا تسمینا ڈیئر کہ انسان اسے اگنور کر ہی نہیں سکتا۔ اس کی لکس، اس کا سٹائل، اس کی ڈریسنگ، اف کیا بتاؤں کیا نہیں ہے اس میں۔ ہی از اے پرفیکٹ گائے، اور سب سے اچھی بات کہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ اف چاند سورج کی جوڑی بنے گی ہماری۔ دریا کے چہرے ہی سے نہیں، ایک ایک ادا سے ظاہر تھا کہ وہ برہان علی کی ظاہری شخصیت سے پوری طرح متاثر ہو چکی ہے۔ مگر تم نے تو بتایا تھا کہ وہ ایک مڈل کلاس فیملی سے بلانگ کرتا ہے، تمہارا ایرسٹوکریٹ خاندان اسے کیسے قبول کرے گا دوری؟ سمین نے صحیح نکتہ اٹھایا تھا۔ انہیں برہان کو قبول کرنا ہی پڑے گا کیونکہ وہ میری چوائس ہے۔ یہ دیکھو، ریئل لائف میں اس سے زیادہ ہینڈسم اور لمبی بندہ دیکھا ہے کبھی؟ یکدم اس نے اپنا سیل فون اس کے سامنے کیا اور دھڑا دھڑ کئی تصاویر اسکرول کر کے انہیں دکھائیں تو برہان کی ظاہری شخصیت سے وہ سب ایک بار پھر متاثر ہوئیں۔ شاید نہیں، مگر کیا تم اپنی پوری زندگی محض لکس اینڈ لو کے سہارے گزار سکتی ہو دوری؟ تم جو سونے کا چمچ منہ میں لے کر پیدا ہوئی ہو، اس چند ہزار کمانے والے کے ساتھ کیسے گزارا کرو گی؟ سمین نے سرسری نگاہ تصویر پر ڈال کر پھیر لی تھی۔ اس کا سوال اور انداز کڑا تھا۔ میرے نزدیک پیسہ اتنا ضروری نہیں سمین، بندہ اگر محبت کرنے والا ہو اور آپ کو بھی اس سے محبت ہو تو گزارا کیا جا سکتا ہے۔ دوریا بڑی محبت سے سیل فون کی اسکرین پر اسکرول کرتی ہوئی تصاویر کو دیکھ کر ایک جذب سے بولی، واٹ این امپریکٹیکل اپروچ۔ تمہیں پیسہ حاصل ہے اس لیے ایسا کہہ رہی ہو دوری، ورنہ سچ تو یہ ہے کہ خالی پیٹ انسان کو تو گول چاند میں بھی گول روٹی نظر آتی ہے۔ سمین کے لہجے میں بہت سی تلخیاں کلبلا رہی تھیں۔ اور تم نے کبھی ایسے انسان کے ساتھ گزارا نہیں کیا جس سے تمہیں محبت نہ ہو سمین؟ میں نے اپنی ممی کو ہمیشہ ایسی زندگی جیتے دیکھا ہے، وہ کبھی بھی معمولی شکل والے میرے بابا کے ساتھ خوش نہیں رہیں۔ ان دونوں کو کبھی ایک دوسرے سے محبت نہیں ہو سکی، ان کا کوئی جوڑی نہیں تھا۔ کزن میرج کے جبرن باندھے گئے اس بندھن کو انہوں نے صرف آغا جی کی خاطر بھگتایا، لیکن میں نے
میں اپنے ساتھ ایسا نہیں ہونے دوں گی. میں بابا کی اس گہری سانولی رنگت والے بھتیجے ڈاکٹر بابر سے شادی نہیں کرنا چاہتی، جس کے بارے میں اب گھر میں باقاعدہ بات ہونے لگی ہے. اس لیے اپنا بندوبست خود کر لیا ہے. دوریا نے اس بار بڑی بے رحمی سے کہتے ہوئے بابر کے بارے میں انکشاف کیا، جو چائلڈ اسپیشلسٹ تھا. تو وہ اس نئی خبر پر اسے دیکھنے لگیں. بری بات ہے دوری، ایسے نہیں کہتے. میں نے دیکھا ہے تمہارے کزن کو، وہ بہت پرخلوص انسان ہے. مرد کی شکل نہیں، اس کا دل دیکھا جاتا ہے. تم نے بتایا کہ وہ تمہیں پسند بھی کرتے ہیں. ایمان نے اسے ٹوکا تھا. اور وہ پرخلوص ہیں، اس کا تمہیں کیسے پتہ چلا پیاری ایمان؟ تسمینا نے پتے کا سوال کیا تھا. ڈاکٹر بابر میرے بھتیجے کے ڈاکٹر ہیں. بھابھی کے ساتھ کئی بار ان کے کلینک جانا ہوا میرا. بہت پیار کرتے ہیں وہ بچوں سے. جو انسان اپنے مریضوں کے ساتھ اتنے پیار سے پیش آئے، جو اپنے پروفیشن کے ساتھ اتنا آنیسٹ ہو، وہ پرخلوص نہیں تو اور کیا ہے؟ ایمان کے اپنے تول ترازو تھے. اگر کسی بات میں مما سے کہہ کر ڈاکٹر بابر کا رشتہ تمہارے لیے بھجوا دیتی ہوں، تم ان کو پسند کرتی ہو، یہ جان کر وہ بہت خوش ہوں گے. تمہیں پرخلوص لوگ پسند بھی ہیں. اچھا ہے، میرا راستہ بھی صاف ہو جائے گا. پلیز ایمان، تم میرے لیے قربانی دے دو. پلیز پلیز. دوریا مسخرے پن سے کہتی ایک دم اس کے قدموں میں جا بیٹھی تو نہ چاہتے ہوئے بھی ان سب کی ہنسی آ گئی. سدھر جاؤ دوری. ایمان نے اسے مصنوعی خفگی سے گھورا تھا، اور اس سے پہلے کہ کوئی مزید کچھ سمجھانے کی کوشش کرتا اگلی کلاس شروع ہونے لگی تو وہ سب بیگ سنبھالے کلاس روم کی طرف بڑھ گئیں، اور تسمینا دوریا سے کچھ کہنے کا سوچتی ہی رہ گئی. انٹرویو لینے کا یہ اس کا پہلا تجربہ تھا. سرمد صاحب کے ساتھ اس نے یکے بعد دیگرے کافی لوگوں کو انٹرویو کیا. شاہ زیب بھی ان میں شامل تھا. تسمینا کو گمان ہوا کہ وہ اسے پہچان لے گا، مگر اس کے چہرے پر شناسائی کی کوئی رمق نہ آئی تو وہ بھی مطمئن ہو گئی. مجموعی طور پر انٹرویو اچھا رہا. سرمد صاحب نے جن 4 لوگوں کو شارٹ لسٹ کیا تھا، شاہ زیب بھی ان میں سے ایک تھا. آخری فیصلہ اسے کرنا تھا، لہٰذا شاہ زیب کو مرتخب کرتے ہوئے اسے برا محسوس نہیں ہوا. وہ واقعی حقدار تھا، اور یوں اسے اپائنٹمنٹ لیٹر بھیجوا دیا گیا. میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اس پوسٹ کے لائق سمجھا مس رحمان. آج شاہ زیب کی آفس میں پہلا دن تھا. اتفاق سے آج پاپا نے اسے بھی بلا رکھا تھا. صبح 2 پیریڈ فری تھے، اس لیے وہ یہاں موجود تھی. شکریہ کی اس میں کوئی بات نہیں مسٹر شاہ زیب. آپ کی قابلیت نے پینل کو متاثر کیا، اس لیے آپ کا سلیکشن کیا گیا. البتہ یہ آپ کو ثابت کرنا ہے کہ آپ کا انتخاب ایک درست فیصلہ ہے. ہلکی سی مسکراہٹ سمیت اس نے کہا تو شاہ زیب کے لبوں پر خفیف سی مسکراہٹ پھون کر غائب ہو گئی. اس کے سنجیدہ نظر ایک لمحے کے لیے تسمینا کا دل دھڑکا گئی. میری پوری کوشش ہوگی، متانت سے کہہ کر وہ اس کے کیبن سے نکل گیا تھا. اگر سمین نے میرے لیے یہ راستہ نہ چنا ہوتا تو آپ ہی میرا انتخاب نہ کرتی مس تسمینا. تسمینا نے دیکھا تو اس کی آنکھوں میں بہت سے انکہے الفاظ تحریر تھے. تو گویا یہ مجھے پہچان گیا ہے. خود سے اعتراف کرتی تسمینا گہری سانس بھر کر رہ گئی. شاہ زیب کی جاب کی وجہ سے گھر کے حالات پہلے سے بہتر ہونے لگے تھے. شاہ زیب بھی بظاہر دل لگا کر کام کر رہا تھا. سمین دل سے تسمینا کی شکر گزار تھی، جس کی مدد کی وجہ سے کئی مہینوں بعد گھر کی فضا کچھ پرسکون ہوئی تھی. تسمینا نے اسے بتایا کہ رضا رحمان صاحب شاہ زیب کے کام سے بہت مطمئن ہیں. اسے اپنے نئے پروجیکٹ کی بھی کچھ ذمہ داریاں دینا چاہتے ہیں، جو ان کے اعتماد کا ثبوت ہے، جس سے تنخواہ بڑھنے کا بھی امکان تھا. یہ سب تمہارے پلان کی وجہ سے ممکن ہوا تسمینا، ورنہ شاہ زیب کبھی بھی اس مقام تک نہ پہنچ پاتا. اس روز صرف وہ دونوں کیمپس آئی ہوئی تھیں. تسمینا نے شاہ زیب کی کارکردگی کے بارے میں بتایا تو سمین ممنونیت سے بولی، ایسی بات نہیں سمین، یہ سب کچھ شاہ زیب کی اپنی محنت کی وجہ سے ممکن ہوا. وہ واقعی ایک کمپیٹنٹ امپلائی ہے. پاپا بہت خوش ہیں اس سے. میں شاہی کی ترقی نہیں، اس کی جاب کے بارے میں بات کر رہی ہوں تسمینا. تمہارا کیا خیال ہے سمین؟ اس نے یہ جاب لا علمی میں قبول کی. تسمینا نے سمین کی آنکھوں میں جھانک کر یہ سوال کیا تو اس نے فوراً اس بات میں سر ہلا دیا. نہیں، ایسا نہیں ہے سمین. شاہ زیب ڈے 1 سے جانتا تھا کہ وہ میرے پاپا کی فرم میں جاب کے لیے آیا ہے، اور یہ بھی کہ اس کی سلیکشن میں میرا ہاتھ ہے، مگر اس نے اپنے اصولوں پر سمجھوتا کیا. اس لیے تمہیں کیا کہ وہ مجبور تھا، بلکہ شاید اس لیے کہ اگر وہ یہ جاب قبول نہ کرتا تو تمہارا ماسٹر کرنے کا یہ خواب پورا نہ ہو پاتا. کولڈ ڈرنک کا آخری گھونٹ بھرتے ہوئے تسمینا نے بہم مسکراہٹ سے انکشاف کیا تو وہ جیسے چونک سی گئی. آنکھوں میں حیرانی بھر کر اسے دیکھا. تمہیں حیرت ہو رہی ہے؟ حالانکہ یہ بات تو تمہیں خود پتہ ہونا چاہیے تھی سمین. وہ شاہ زیب جسے کوئی بھی سفارش قبول کرنے پر راضی نہیں کر سکا، اسے محض تمہاری خواہش نے ایسا کرنے پر قائل کر لیا، اور دیکھو کہ اس نے یہ سب تمہیں جتایا بھی نہیں. تسمینا نے تو جیسے شاہ زیب کے شعور لاشعور تک کو کنگھال کر اس کے سامنے لا رکھا تھا، اور وہ خود بھی عجیب سا محسوس کرنے لگی. آئی تھنک تم اس کے لیے بہت خاص ہو سمین. تسمینا کی اس اطلاع پر اس کی آنکھوں میں یکدم بے چینی سی ابھر آئی تو وہ تعجب سے اسے دیکھنے لگی. کیا تمہیں یہ جان کر خوشی نہیں ہوئی سمین؟ خوشی ایسی تلخ حقیقت جان کر نہیں ہوتی تسمین. میرے بھی کچھ خواب ہیں جو شاہی پورے نہیں کر سکے گا. وہ جن راستوں کا مسافر ہے وہ مجھے میری ڈریم ورلڈ تک کبھی پہنچنے نہیں دیں گے. اور ایک گہری سانس بھر کر وہ بولنا شروع ہوئی تو نپے تلے الفاظ میں بہت کچھ کہہ گئی.
مگر اس بار بار نے اسے تمہارے خوابوں کی خاطر ہی تو سمجھوتا کیا ہے، اور ایسا وہ کب تک کر سکے گا تسمین؟ سمین کا سوال اسے لاجواب کر گیا۔ ایک دن وہ تھک جائے گا۔ میں زندگی سمجھوتے کے سہارے نہیں گزارنا چاہتی۔ ایک آسائشوں بھری زندگی میرا خواب ہے، جس میں چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے ترسنا نہ پڑے، اور ایسی زندگی 9 to 5 کی جاب کرنے والا شاہ زیب مجھے کبھی نہیں دے سکے گا۔ لہٰذا اس قصے کو یہیں دفن کر دو تسمینا۔ یوں سمجھ لینا جیسے ہم نے ایک دوسرے سے کچھ نہیں کہا۔ تسمینا کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ کا دباؤ ڈالتے ہوئے وہ کچھ ایسی قطعیت سے بولی کہ تسمینا رحمان بس اسے دیکھتی ہی رہ گئی، اور یوں مزید کچھ وقت ان کا ہاتھ تھامے آگے سرک گیا۔ وہ سب اگلے ہفتے شروع ہونے والے فائنل ایگزام کی تیاری میں بری طرح مصروف تھے کہ ایک خبر ان سب کے ذہنوں میں تہلکہ مچا گئی۔ میں نے برہان سے کورٹ میرج کر لی ہے۔ یہ خبر تھی یا نیوکلیئر بم جو ان سب کے سروں پر پھٹا تھا؟ وہ تینوں حواس باختہ ہو کر یہ دیکھنے لگیں دریا کو۔ آج دریا نے ان سب کو زبردستی کیمپس بلوایا تھا اور بلا کر یہ خبر دی کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھیں۔ کیا مطلب؟ تم نے شادی کر لی؟ آر یو میڈ دری؟ جانتی بھی ہو تم نے کیا کر ڈالا ہے؟ تسمینا نے سب سے پہلے اس شوق سے باہر نکل کر غصے سے سوال کیا۔ ہاں جانتی ہوں، بٹ آئی ہیڈ نو آپشن۔ یار پتہ نہیں کس طرح آغا جی کو برہان کے بارے میں پتہ چل گیا تھا۔ اس ہفتے انہوں نے بابر کے ساتھ میرا نکاح طے کر دیا، تو مجبوراً مجھے گھر چھوڑنا پڑا۔ دریا اس بار اپنی ازلی بے فکری کے بجائے سنجیدگی سے بولی تو وہ سب اور بھی پریشان ہو گئیں۔ تو اب کہاں ہو تم؟ سمین نے حیرت سے اس بیوقوف لڑکی کو دیکھا جس نے اپنا ڈیفینس کا لگژری گھر چھوڑ کر برہان کے 2 کمرے کے فلیٹ کو ترجیح دی تھی۔ برہان کے گھر؟ دریا نے بتایا تو اس کے چہرے پر اطمینان تھا۔ اور تمہارے آغا جی اور باقی سب گھر والے، ان کا کیا حال ہوا ہوگا؟ اف، یہ کیا کر ڈالا تم نے پاگل لڑکی! ایمان نے تعصب سے اسے دیکھا۔ پاگل بھی کہتی ہو اور پھر عقل مندی والے سوال بھی کرتی ہو۔ دریا یکدم ہنس پڑی۔ اچھا بس اب تم لوگ مجھے گلٹی کانشیس مت کرو۔ میں نے تم لوگوں کو اپنی خوشی شیئر کرنے کے لیے بلایا ہے، نہ کہ ڈانٹنے اور ملامت کرنے۔ وہ کیا خوب کہا ہے غالب نے کہ یہ کہاں کی دوستی ہے کہ بنے ہیں دوست ناصحہ۔ یہ کہاں کی دوستی ہے کہ بنے ہیں دوست ناصحہ۔ کوئی چارہ ساز ہوتا، کوئی غم گسار ہوتا۔ دریا نے ٹھٹک کر کہتے ان سب کو شاکی نظروں سے دیکھا تو ان تینوں کا دل چاہا کہ اپنے سر سمیت دریا کو بھی پیٹ ڈالیں۔ میری جان، آپ کو ابھی سے چارہ سازی اور غم گساری کی ضرورت پڑ گئی۔ خاطر جمع رکھیے، بقول شاعر ابتدائے عشق ہے روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ تسمینا نے ایک بار پھر اپنی شدید خفگی کا اظہار طنز کرتے ہوئے کیا تو دریا بے فکری سے ہنستی چلی گئی۔ کمان یار، ایٹ لیسٹ تم لوگ تو دعا دے دو مجھے۔ یہ کیا ظالم سماج بن کر ڈرائے جا رہے ہو؟ چلو نا، لیٹ سیلیبریٹ۔ اس پر اثر کم ہی ہوتا تھا، اور اس بار وقت تو وہ ویسے بھی 7ویں آسمان پر تھی۔ جواب میں وہ سب ایک دوسرے کو دیکھ کر رہ گئیں، اور دریا انہیں کھینچ کر کیفیٹیریا میں لے آئی، جہاں مزیدار ٹریٹ دیتے ہوئے دریا انہیں برہان نامہ بواں اپنی حسین زندگی کے رودات سناتی رہی، اور وہ سب متضاد احساسات میں گھری اسے سنتی رہیں۔ سچ تو یہ تھا کہ وہ دریا کے لیے خوش تھیں، مگر اس خوشی کے لیے وہ کتنے لوگوں کا دل دکھا گئی تھی، اس کا افسوس اپنی جگہ تھا۔ تو پھر ایگزام کے لیے آ رہی ہو نا دری؟ الوداع کرتے ہوئے تسمینا نے فکر مندی سے سوال کیا تو دریا نے مسرت سے چمکتے چہرے سمیت سر نفی میں ہلا دیا۔ سوری یار، کل سے میں اور برہان ناظرین ایریاز کے ٹورز پر جا رہے ہیں۔ ایگزام کا کیا ہے، وہ اگلے سال دے دوں گی، اور وہ تمہارے پورے سال کی محنت دری، اس کا کیا؟ ایمان کو بہت افسوس ہوا تھا یہ سن کر۔ محبت اور محنت میں سے کسی ایک کو ہی چنا جا سکتا ہے سویٹ ہارٹ، سو میں نے ابھی محبت سے دامن بھر لیا ہے، محنت پھر صحیح۔ دریا کی بے فکری میں بے باکی بھی شامل ہو چکی تھی۔ ایمان نے خاموشی میں ہی عافیت جانی۔ پتہ تھا نا عاقبت اندیشی کی جس اونچائی پر دریا کھڑی ہے وہاں تک کسی ناصح کی آواز نہیں پہنچ سکتی۔ تم لوگ مجھے ایسے مت دیکھو، میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا ہے، نکاح کرنا تو سنت ہے۔ کچھ تھا ان سب کی نگاہوں میں۔ دریا نے قدرے سنجیدگی سے کہا، صحیح کام کو اگر غلط طریقے سے کیا جائے تو وہ جسٹیفائڈ نہیں رہتا دری۔ تسمینا بولے بنا نہ رہ سکی۔ ایک مسلمان لڑکی کا نکاح بغیر ولی کے ریکمینڈڈ نہیں ہے ہمارے دین میں، بہرحال یہ جو تم کر چکی ہو اسے انڈو نہیں کیا جا سکتا۔ آئی وش تم ہمیشہ خوش رہو۔ تسمینا کے لب و لہجے ہی سے نہیں، چہرے سے بھی اختلاف رائے جھلک رہا تھا، مگر دریا کا سارا دھیان اس کی آخری دعائیہ جملے پر تھا جس پر وہ خوش ہو کر اس کے گلے لگ گئی۔ اب کہنا تم نے دوستوں والی بات، بس ایسے ہی مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا۔ ایمان اور سمین سے بھی بہت پیار سے ملتے ہوئے اس نے جیسے تاکید کی تھی، اور پھر دریا بہت سے انکہے شکوے اور دعائیں سمیٹ کر رخصت ہو گئی۔ عارفہ کے شوہر نے دوسری شادی کر لی، اس لیے وہ اپنی بچیوں کو لے کر اس گھر کو چھوڑ آئی تھی۔ سہولت ابھی کل سے میکے آئی ہوئی تھیں۔ رات دسترخوان پر شاہ زیب نے اس کی سرخ آنکھوں کا سبب پوچھا تو وہ رنجیدگی سے بتانے لگیں، یہ سب بھرے پیٹ کی ڈکاریں ہیں آپی، جس کو بھری تھالی ملی ہے وہ ٹھوکر مار رہا ہے۔ عارفہ باجی کو اس گھر میں ایک سوتن کو برداشت کرنے کے علاوہ بھلا کیا غم تھا جو اپنی خوشحال زندگی کو چھوڑ آئیں۔
शौहर ने शादी की है, उन्हें तलाक देकर निकाला तो नहीं? दाल का डोंगा अपने आगे रखते हुए समीन ने तल्खी से कहा तो सौलत ने उसे हैरत से देखा। तुम नहीं समझोगी समीन, एक औरत के लिए अपने शौहर को बांटना बहुत मुश्किल है। जब अल्लाह ने मर्द को 4 शादियों की इजाज़त दी है तो यकीनन औरत को उसे कबूल करने की बर्दाश्त भी दी होगी। आप आरफा बाजी को समझाएं कि वो वापस चली जाएं। मंसूर चचा के लिए पहले ही 6 अफराद का बोझ उठाना आसान नहीं, वो उनका और उनकी 3 बच्चियों का खर्चा कहाँ से पूरा करेंगे? समीन का लहजा मजीद तल्ख हो गया था। जवाब में सौलत कहकर किसी ख्याल में खो गई। शाहजेब ने एक लम्हे के लिए उसे बगौर देखा और अपनी नज़र प्लेट पर मरकूज कर दी। उसने महसूस किया कि समीन बहुत गुस्से में है। जब से उसे जॉब मिली थी समीन के माथे के बल पहले से कदरे कम हो गए थे, मगर कुछ दिनों से वो उसे दोबारा से खफा खफा लगती थी। उसकी निगाह में शाहजेब के लिए तंबीह होती थी। दरिया की शादी और घर छोड़ आने की खबर के बाद अब आरफाबाजी के बारे में ये इतला समीन की तबीयत पर ग्रां गुजरी थी। नाशुक्रे लोग। उसकी तल्ख सोच का अक्स उसके चेहरे पर लर्जा था। ऑफिस की पार्किंग से निकलते हुए उसकी कार अचानक बंद हो गई। कई बार कोशिश करने के बावजूद जब स्टार्ट नहीं हुई तो उसने बोनट खोलकर उसमें झांका। इतनी सारी तारें और इंजन देखकर कुछ समझ में नहीं आया कि क्या करना चाहिए। आज पापा किसी मीटिंग के लिए पहले ही जा चुके थे, वरना उनके साथ घर चली जाती। क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? अभी वो कार लॉक करके घर से ड्राइवर बुलाने का सोच ही रही थी कि अकब से आती शाहजेब की आवाज़ ने मुतवज्जो किया। पता नहीं गाड़ी को क्या हो गया है, मुझे तो बेसिक रिपेयरिंग भी नहीं आती। आप देखें शायद कुछ समझ में आए। शाने उचकाते हुए उसने चाबी शाहजेब की तरफ बढ़ा दी तो उसने सर को खफीफ सी जुम्बिश देकर बोनट खोल दिया। फिर तस्मीना को नहीं पता कि वो 15 मिनट तक क्या करता रहा, मगर जब इग्निशन में चाबी डालकर रेस दी तो वो एक मरतबा में ही स्टार्ट हो गई। वाओ, दैट्स ग्रेट। आपको बिजनेस के साथ साथ गाड़ियों की भी इतनी समझ है, मुझे पता नहीं था। स्ताइशी लहजे में कहते उसने शाहजेब की तरफ टिशू का पैकेट बढ़ाया था। ज़रूरी नहीं कि जो लोग या चीज़ें भी हासिल ना हो हम उन्हें समझ ही ना सकें। पैकेट से एक टिशू निकालते शाहजेब का अंदाज तन से खाली था, मगर कुछ था जिसने तस्मीना को नादिम कर दिया। उसने चीज़ों के साथ लोगों का जिक्र भी किया था। ना जाने इससे इसका मतलब क्या था। आई एम सॉरी, ट्रस्ट मी, मेरा वो मतलब नहीं था, मैं जानता हूँ। वो मुहूम सा मुस्कुराया। बहरहाल इस वक्त तो आपकी कार स्टार्ट हो गई है, मगर बंद हो जाने के बाद की गारंटी नहीं। कल मैकेनिक को दिखाना ज़रूरी है। उसके बावकार अंदाज ने तस्मीना की निदामत को जज्ब कर लिया था। चलिए मैं आपको छोड़ देती हूँ। ड्राइविंग सीट संभालने से पहले उसे साथ चलने की पेशकश की। लोगों का छोड़ जाना और मदद करने का इव्ज़ लेना मुझे दोनों पसंद नहीं। आई होप आप माइंड नहीं करेंगी। इत्मीनान से घर जाइए, ज़िंदगी बखैर, कल मुलाकात होगी। नपेतुले लहजे में बोलता शाहजेब तस्मीना को लाजवाब करके अपनी राह हो लिया तो उसे नज़रों से ओझल होने तक देखती रह गई। इम्तिहान शुरू हुए, बिलाखिर ख़त्म भी हो गए। जिस रोज़ रिजल्ट निकला वो सब एक बार फिर कैंपस में जमा थी। पास होने से ज़्यादा एक दूसरे से मिलने की खुशी थी। खिलाफ तवक्को दुरिया भी आई थी। इन तीनों की आंखों से खुशी और हैरत आया थी। मेरे बगैर कौन कैसा पूरा होता, इसलिए चली आई। हस्बे आदत दुरिया होंठों पर मुस्कुराहट सजाए बोली तो समीन ने उसके कंधे पर अपना बाजू दराज कर दिया। सच में दुरी, तेरे बगैर तो लड़ने का मज़ा भी नहीं रहा। मेरी तो ज़ुबान की धार में अब ख़राब होने लगी। समीन वाकई उसके आने पर खुश थी। इन दोनों की तू मैं से ही तो ग्रुप में रौनक थी। देखा, मैंने कहा ना कि दुरिया आबासी के बगैर कैंपस में रहना आसान नहीं। कॉलर खड़ा करते हुए दुरिया एक बार फिर हंसी तो तस्मीना ने उसे गौर से देखा। तुम ठीक हो दुरी? नया घर, नए लोग और नई ज़िंदगी एडजस्ट हो गई हो? एक गहरे अंदर उतर जाने वाली निगाह थी उसकी जिसने दुरिया को ठुठका दिया। यस ऑफ कोर्स, सब कुछ नया है और मैं एडजस्ट हो रही हूँ आहिस्ता आहिस्ता। बुरहान बहुत कोऑपरेटिव है, इसलिए मुझे कोई मुश्किल नहीं होती। दुरिया एक बार फिर मुस्कुराई थी, मगर इस बार उसके चेहरे पर वो चमक नहीं थी जो बुरहान के जिक्र पर उसके खुदोखाल का हिस्सा बन जाती थी। माशाल्लाह, तो ये मज़े हैं। ईमान ने उसे गुदगुदाया तो वो खिलखिलाकर हंस दी। जी जनाब, एनीवे मुझे छोड़ो, तुम सब बताओ कि आगे क्या प्लान्स हैं। फ़िलहाल तो मास्टर्स करना है, तस्मीना ने बताया। मैं भी इंशाल्लाह अगले सेमेस्टर में एडमिशन लूँगी, समीन ने कहा। गुड, पढ़ाकू बच्चियाँ, दुरिया ने उन्हें सराहा। और तुम ईमान, तुम्हारे क्या इरादे हैं? मैं फ़िलहाल स्टडीज़ जारी नहीं रख सकूँगी। अम्मी अबू ने मेरा रिश्ता तय कर दिया है और 2 माह बाद मेरी शादी है। एक शर्मीली सी मुस्कान लबों पर सजाते हुए ईमान ने बैग से कार्ड निकालकर उन सबके सामने धरे तो वो तीनों एक साथ चिल्ला उठी। वाओ, कब हुआ ये? चलाको मासी इतनी बड़ी खबर पेट में छुपाए बैठी थी और हमें कानो कान खबर ना होने दी। दरी ने सबसे पहले कार्ड झिपटा था। देखो ज़रा कौन है, कहाँ है? तस्मीना ने उसे आड़े हाथों लिया तो सब हंस पड़े। खुद वो भी खिसियाकर मुस्कुरा दी। गज़ब खुदा का, सोशल मीडिया के दौर में ये राजदारी। समीन ने ईमान पर आंखें निकालते हुए कहा। ट्रस्ट मी, इसी हफ्ते बात पक्की हुई है। बस तुम सबको सरप्राइज़ देना था, इसलिए टेक्स्ट नहीं किया। सोचा था मिलने पर बताऊंगी। ईमान ने सच्चाई से यकीन दिलाया।
کانگریس یار، اب سرپرائز کے بعد ٹریٹ تو ملنی چاہیے ہمیں، تسمینا نے محبت سے ایمان کو گلے لگا کر فرمائش کی تو انہوں نے بھی ساتھ دیا۔ بالکل بالکل۔ پھر وہ چاروں کیفیٹیریا میں چلی آئیں۔ کچھ ماہ پہلے ان سب نے اسی طرح دریا سے ٹریٹ وصول کی تھی اور اب ایمان کی باری تھی۔ وہ سب اسے خوب چھیڑ رہی تھی۔ تو ایمان بی بی، اب آپ یہ بتائیے کہ موصوف کے خلوص کی کس کسوٹی پر پرکھا؟ ہاں کہی آپ نے۔ سمین کو یاد تھا کہ کچھ ماہ پہلے ایمان نے شریک حیات کے خلوص کو ایک کامیاب شادی کی ضمانت قرار دیا تھا۔ اس کے سوال پر ایمان کے ساتھ تسمینا اور دریا کو بھی اپنی اس روز کی گفتگو یاد آ گئی تھی۔ آئس کریم کھاتے ہوئے سب نے باجماعت ہو کر ایمان کو سوالیہ نظروں سے دیکھا، جیسے ان سب اس سوال کا جواب درکار ہو۔ کسی کے خلوص کو پرکھنے کی بس ایک ہی کسوٹی ہے سمین، اور وہ ہے وقت۔ برے وقت کو ایک یہی تو اچھائی ہے کہ اس میں کھرے کھوٹے کی پہچان ہو جاتی ہے، اور چونکہ ایسا کوئی وقت ابھی ہمارے درمیان آیا نہیں، اس لیے کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ کون کس کے لیے مخلص ہے اس کا فیصلہ تو اب وقت ہی کرے گا۔ ایمان حسب سابق پرسکون تھی۔ صحیح بات ہے، ویسے تمہاری خالہ نے کچھ کہا نہیں رشتہ ہونے پر؟ وہ بھی تو تمہیں اپنی بہو بنانا چاہتی تھی۔ کارڈ پڑھ کر بیگ میں رکھتے ہوئے تسمینا کو اچانک خیال آیا، ایمان اکثر اپنی خالہ کا ذکر کرتی تھی جو بچپن سے اسے اپنی بہو بنانا چاہتی تھی مگر مالی طور پر کافی کمزور تھیں۔ میرے 2 پرپوزل آئے تھے، ایک ابو کے دوست کے بیٹے ہیں اور دوسرا خالہ کے گھر سے۔ امی ابو نے کہا کہ معاشی طور پر منصور زیادہ مضبوط ہیں، اس لیے ان سے طے کر دی، یعنی خالہ کو منع کر دیا، اور تم راضی بھی ہو گئی اتنے آرام سے؟ دریا نے حیرت سے سوال کیا۔ ظاہر ہے کیونکہ میں جانتی ہوں کہ مجھے میرے والدین سے زیادہ کوئی نہیں چاہ سکتا۔ انہوں نے میرے حق میں جو بھی فیصلہ کیا ہے بہت خلوص سے کیا ہے۔ ہم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ ان کا کیا فیصلہ یہ میرے حق میں کیسا ہوگا، مگر ان کی دعائیں ہمیشہ میرے ساتھ رہیں گی۔ اس کا یقین ہے کہ مجھے ایمان کا ایمان ہمیشہ کی طرح مضبوط تھا، اور اگر خدا نخواستہ ایسا نہ ہوا تو؟ دریا کا لہجہ کسی آنچ سے دہکا تھا۔ تب یہ میرا نصیب، ہمارے والدین کے پاس ہم سے زیادہ تجربہ ہوتا ہے دری، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے فیصلوں میں برکت رکھی ہے۔ البتہ کوئی دکھ تکلیف اگر تقدیر میں لکھی ہے تو اس سے تو مفر نہیں، اور پھر ناکامی کا امکان تو اپنے برتے پر کیا گئے فیصلے میں بھی موجود ہے، اس لیے بہتر ہے کہ والدین کے فیصلے کو دل سے مان لیا جائے۔ کم از کم دکھ سکھ کہنے کے لیے کوئی کندھا تو میسر ہوگا، اور واپسی کی صورت میں دروازہ بھی کھلا ملتا ہے۔ ایمان کا لہجہ تن سے مبرا تھا۔ وہ سب جانتی تھیں کہ وہ سدا سے ایسی ہی تھی، والدین کی خوشی اس کے لیے مقدم تھی، اس لیے اس بات میں سر ہلا گئیں۔ البتہ دریا باسی کے اندر کوئی چیز جھن سے ٹوٹی تھی، کیا شاید وہ خود بھی نہیں جانتی تھی۔ کاتب وقت کے اشارے پر اکتفا کر لیا خسارے پر۔ ہر خواب پورا نہیں ہوتا، کچھ خواب صرف نیند میں دیکھے جا سکتے ہیں، جاگنے پر زندگی کی تلخ حقیقتیں ان کے رنگ چھین لیتی ہیں۔ کام پریویس کے داخلے ابھی شروع نہیں ہوئے تھے کہ ابا کے میڈیکل ٹیسٹ میں کینسر کا تشخیص ہونا سمین کی اعلیٰ تعلیم کے خواب سمیت پورے گھر کی ہمت کو توڑ گیا۔ وہ کئی دنوں سے بیمار تھے۔ ایک دن اماں انہیں زبردستی ڈاکٹر کے پاس لے کر گئیں۔ ڈاکٹرز نے تیسری اسٹیج بتائی۔ ابا کے آپریشن، دوائیں اور کیمیو تھراپی کے علاوہ یوٹیلیٹی بلز اور دادی کی دواؤں کے ساتھ نہ جانے اور کتنے ہی چھوٹے بڑے اخراجات شاذیب کی تنخواہ سے پورے کرنا ممکن نہیں تھا۔ کتنے ہی دن ڈاکٹروں اور ہسپتالوں کے درمیان چکراتے گزر گئے۔ ابا کی جاب کا یہ آخری سال تھا، مگر اب کام پر جانا ان کے لیے ممکن نہ تھا۔ کسی نے ٹھیک کہا ہے تسمین، اگر برا وقت چل رہا ہو تو اونٹ پر بیٹھے انسان کو بھی کتا کاٹ لیتا ہے۔ تسمینہ ہسپتال آئی تو سمین نے افسردگی سے کہا، شاذیب کی جاب نے مجھے ہائر اسٹڈیز کا جو خواب دکھایا تھا وہ اب پورا نہیں ہو سکتا۔ ابا کی بیماری کی وجہ سے ان کے ایم ڈی نے مجھے ان کی آفس میں ہی جاب آفر کر دی ہے، اس لیے میں نے تعلیم کو خیر بات کہہ دیا۔ داخلہ فارم واپس کرتے ہوئے اس نے تسمینہ کو اطلاع دی تو وہ ہونٹ بھینچ کر اس سے سنے گئی۔ یہ خبر بہت تکلیف دہ تھی اس کے لیے۔ آئی ایم سوری سمین، رولز کے مطابق کمپنی صرف امپلائی کے پیرنٹس کا علاج افورڈ کرتی ہے۔ میں نے شاذیب سے کہا تھا کہ وہ پاپا سے بات کر کے دیکھیں، مگر تم تو جانتی ہو کسی ایک امپلائی کو آؤٹ آف دا وے جا کر فیور دینا آفس ڈسپلن کے خلاف ہے۔ پارٹنرشپ بزنس کی اپنی کمیٹیشنز ہوتی ہیں۔ تسمینہ کے لہجے میں ندامت تھی۔ میں سمجھتی ہوں تسمی، ویسے بھی میرے ابا صرف شاذیب کی نہیں میری بھی ذمہ داری ہیں۔ تمہارے ابا میرے بھی کچھ لگتے ہیں سمین، اگر میں ان کا علاج اسپانسر کر دوں تو؟ تسمینہ نے بہت آس بھری آواز میں کہا۔ تسمین کی آنکھوں میں نمی اترنے لگی۔ تو میں خود کو کبھی معاف نہیں کر سکوں گی کہ میں نے اپنے ابا کے لیے کچھ نہیں کیا۔ یوں بھی مسئلہ صرف آپریشن کا نہیں ہے تسمینہ، کینسر کا علاج 1-2 دن کی بات نہیں، اور ہر روز میں کسی سے بھیک نہیں مانگ سکتی۔ وہ ایک دم تسمینہ کا ہاتھ تھام کر رو پڑی تو وہ لبستہ سی اسے خود سے لگا گئی۔ سمین کا کہنا درست تھا، تاہم تسمینہ نے ایک اچھے کینسر اسپیشلسٹ سے کنسلٹ کروا کر کچھ فیس بھی کم کروا دی تھی۔ آپریشن کے لیے شاذیب نے آفس سے قرضہ لے لیا تھا، پھر بھی جب کچھ
کیش اس نے شاہزیب کے ہاتھ پر رکھنا چاہا تو اس نے لب بھینج کر اسے دیکھا تھا۔ یہ میں آپ کے لیے نہیں، ابا کے لیے دے رہی ہوں۔ شاہزیب پلیز انکار مت کیجیے، یہ چچا جی کے علاج کی نہیں، میری قیمت خرید ہے مس رحمان۔ برائے مہربانی مجھے مزید زیر بار نہ کریں۔ آپ کیا چاہتی ہیں کہ میں آپ کے سامنے سر تو کیا نظر بھی نہ اٹھا سکوں؟ وہ تحمل سے انکاری ہوا تو تسمینا نے بے بسی سے اسے دیکھا۔ آپ یہ سب اکیلے نہیں کر سکیں گے شاہزیب، سمین کی سیلری بھی زیادہ نہیں، گزارا مشکل ہو جائے گا، علاج بہت مہنگا ہے۔ میری خودداری سے زیادہ نہیں، ٹرسٹ میں انشاءاللہ کوئی اور راستہ نکل آئے گا، پھر بھی کام نہ بن سکا تب آپ کے پاس ہی آؤں گا۔ فی الحال ہمیں خود کوشش کرنے دیں، یوں نہ ہو کہ آپ بھی تھک جائیں۔ اسے مزید کچھ کہنے کا موقع دیے بغیر وہ اپنی عزت نفس کا خزانہ سمیٹے مضبوطی سے چلتا اس کے کیبن سے نکل گیا، مگر اس کے قدموں کی آہٹ بہت دیر تک تسمینا کو اپنے آس پاس سنائی دیتی رہی۔ ایمان کی شادی میں 1 ماہ سے بھی کم عرصہ رہ گیا تھا۔ اتوار کا دن تھا۔ اس نے سوچا سمین کے گھر اس کے ابا کی عیادت کر کے وہ سمین کے ساتھ ایمان کے گھر کا چکر بھی لگا لے گی۔ دیکھیں تو اس کی شادی کی تیاریاں کہاں تک پہنچی، اسی لیے گھر سے ذرا جلدی نکل آئی تھی۔ سمین کے گھر پہنچی تو اسے واشنگ مشین میں مصروف پایا۔ بس یار، شام واپس آتے آتے اتنی تھکن ہو جاتی ہے کہ کوئی کام کرنے کی ہمت نہیں ہوتی۔ اکیلی اماں کتنے کام کریں، اس لیے اتوار کو لانڈری اور گھر کی صفائی ستھرائی کے علاوہ میں کوکنگ بھی خود کرتی ہوں۔ اماں کو بھی تو آرام کی ضرورت ہے، وہ مصروف انداز میں بتا رہی تھی۔ مطلب ایمان کے گھر تم میرے ساتھ نہیں چلو گی؟ اس نے مایوسی سے سوال کیا تھا۔ بہت معذرت یار، ایک اتوار کو ہی ابا کے ساتھ وقت گزار پاتی ہوں، آج تو کیا میں تو اس کی شادی پر بھی شاید ہی آ سکوں۔ سمین نے نرم لہجے میں معذرت کی تو تسمینا اس کی مجبوری سمجھ کر خاموشی سے واپس جانے کے لیے اٹھ گئی۔ پھر سمین نے اسے بہت روکا مگر وہ نہ رکی۔ سمین کے سر پر کام کا بوجھ تھا اور پھر اسے اپنے ابا کو بھی وقت دینا تھا۔ ایسے سر پر سوار ہونا اچھا نہیں لگا اسے۔ ارے آپ اتنی جلدی جا رہی ہیں، چائے نہیں پئیں گی؟ وہ ابھی گاڑی سٹارٹ کرنے ہی لگی تھی کہ شاہزیب نے کھڑکی میں جھک کر شائستگی سے سوال کیا، جسے سمین نے پیٹیز اور نیم کو لانے کے لیے بھیجا تھا وہ بھی لوٹا تھا۔ آپ نے آفر ہی اب کی ہے جب میں جانے لگی ہوں؟ حسب سابق اس بار بھی اسے شاہزیب کا مخاطب ہونا اچھا لگا تھا۔ ایک گہری مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا تو شاہزیب نے اچھیمبے سے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ میں نزیز گھر کے بقیہ مکین بھی مہمانوں کا احترام کرنا جانتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے، البتہ جس دن آپ نے بھی چائے کے لیے روکا اس دن ضرور رکوں گی، فی الحال تو چلتی ہوں۔ شاہزیب کے متن انداز پر وہ ہولے سے ہنس کر بولی اور الوداعی کلمات کہہ کر گاڑی بڑھا گئی۔ وہ سموسے کا لفافہ ہاتھ میں پکڑے بھویں اچکا کر کچھ سوچتا رہ گیا۔ دریا نہ جانے کہاں غائب تھی آج کل۔ تسمینا کی کسی میسج کا کوئی جواب نہیں دیا تھا اس نے، لہٰذا اسے اکیلے ہی ایمان کی طرف آنا پڑا۔ ارے تسمینا تم؟ ایمان اسے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ جی دلہن رانی، میں نے سوچا چل کر تمہاری شادی کی تیاریاں دیکھی جائیں اور کچھ حصہ اپنا بھی ڈال دوں۔ تو بتاؤ کہاں پہنچی تیاری؟ تسمینا خوشگوار موڈ میں کہتی اس کے ساتھ ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی۔ تم بیٹھو تسمین، میں پانی لاتی ہوں، آج گرمی بھی تو کتنی ہے۔ ایمان دھیمی سی مسکراہٹ سمیت بولی تو تسمینا اس کی آنکھوں سے جھلکتی اداسی پر ٹھٹک سی گئی۔ اسے ہاتھ پکڑ کر روکا۔ ادھر دیکھو ایمان، کیا ہوا ہے؟ سب ٹھیک تو ہے؟ وہ اس کے چہرے پر بہت کچھ پڑ چکی تھی۔ تمہارے گھر والے کہاں ہیں؟ ایمان ہونٹ کاٹتے ہوئے خاموش رہی تو اس نے گھر میں گونجتے سناٹے کو محسوس کر کے خود ہی پوچھ لیا۔ فرنیچر والے کی طرف گئے ہیں۔ واٹ؟ تم لوگوں نے ابھی تک آرڈر نہیں دیا؟ شادی میں صرف 3 ہفتے رہ گئے ہیں لڑکی، وہ تفکر سے بولی۔ آرڈر دینے نہیں، ایڈوانس واپس لینے، کیونکہ میری شادی کینسل ہو گئی ہے۔ ایمان کے لبوں سے الفاظ ٹوٹ نکلے تھے۔ خبر تھی یا تیز ہوا کا جھکڑ جو تسمینا کے حواس اڑا لے گیا؟ وہ کتنی دیر تک کچھ بول ہی نہیں سکی۔ لیکن کیوں یار، ایسا بھی کیا ہو گیا؟ وہ مشکل استفسار کیا۔ 2 ہفتے ہوئے ابو اپنے پروویڈنٹ فنڈ کا وہ پیسہ جو انہوں نے آپا کے بعد میری شادی کے لیے بچا کر رکھا تھا بینک سے نکال کر لا رہے تھے کہ راستے میں اسنیچ ہو گئی۔ کہتے ہیں کہ کسی نے خبر لیک کی تھی۔ ہمارا سب کچھ چلا گیا تسمین۔ ایمان کا درد اس کے لہجے سے عیاں تھا۔ حوصلہ کرو ایمان، تسمینا پریشان سی اسے خود سے لگا کر تسلی دینے لگی۔ اللہ سب بہتر کرے گا۔ منصور کے گھر والوں نے جہیز کی ایک لمبی لسٹ بھیجی تھی جسے اس روبری کے بعد پورا کرنا ابو کے لیے ممکن نہیں تھا۔ اس برے وقت میں ان کے دوست نے انہیں اکیلا چھوڑ دیا اور منصور انہوں نے کہا کہ وہ مجھے بنا جہیز کے قبول کر سکتے ہیں بشرطے کہ ابو یہ فلیٹ میرے نام کر دیں جو ان کے سر چھپانے کا آخری آسرا ہے۔ بے دردی سے آنسو بہاتے ہوئے ایمان نے سارا سانحہ بیان کر دیا تھا۔ بس ایک خلوصی تو چاہا تھا میں نے اپنے پارٹنر میں تسمی، میں کیسے ایسے خود غرض انسان کے لیے اپنے والدین کے گھر سے بے گھر کرتی، سو میں نے انکار کر دیا۔ اب کوئی شادی نہیں ہو رہی میری، مگر اس بات کی تسلی ہے مجھے کہ میرے والدین کی دعاؤں نے بچا لیا مجھے۔ تم اتنے بڑے حادثے سے گزر گئی ایمان اور تم نے ہمیں اطلاع تک نہ دی۔ تسمینا نے گلہ آمیز نظروں سے اسے دیکھا۔ کیسے بتاتی سمین، انکل کی وجہ سے خود اتنی پریشان تھی ان دنوں اور تم اس کی فکر میں سرگرداں۔ دوری ابھی نام پتے سمیت غائب تھی، اس لیے اچھا نہیں لگا کہ تم لوگوں کو ایک اور بری خبر سناؤں۔ ایمان نے سادگی سے جواب دیا۔
तो तस्मीना का दिल उसके दुख पर तड़प कर रह गया। ये कहकर गैर कर दिया तुमने ईमान, समीन भी मेरी ऐसी ही दोस्त है जैसे तुम हो, तुम्हारा दुख भी मेरा दुख है। तस्मीना के भीगे लहजे में न जाने क्या था कि ईमान उसके कंधे पर सर टिकाकर रोती चली गई। आशियाने की खोज में आखिर, आशियाने की खोज में आखिर कट गई फाख्ता भी आरे पर। ज़िंदगी अपने राह से खुद मुतय्यन करती है। लाख इंसान अपनी मनसूबा बंदियाँ करता रहे, इरादे बांधता रहे, उसके फैसलों की शिकस्त हर बार उसकी ताकत और हंसी की कुव्वत बावर करवा जाती है। जो मौज़ूं का बादशाह है, वक्त की अपनी रफ्तार है। कभी वो ठहरा हुआ लगता है और कभी पानी की तरह बहता हुआ। किसी के लिए रुक रुक कर, सिसक कर, और किसी के लिए सुबह हवा बनकर बिलाकर गुजर ही जाता है। अब्बा के साहब का कंपनी में काम करते उसे 11 माह होने को आए थे। सब कुछ ठीक चल रहा था कि तैमूर साहब की दुबई से वापसी की खबर ने ऑफिस में तहलका सा मचा दिया। एमडी साहब जो पिछले दिनों खुद भी मज़े कर रहे थे, अब एकदम सख्त हो गए थे। उसे भी वक्त पर ऑफिस पहुंचने की ताकीद की थी, मगर रास्ते में वैन ख़राब होने की वजह से वो आधा घंटा ताख़ीर से पहुंच सकी। मिस समीन, आप अब आ रही हैं? मैंने कहा भी था कि आज वक्त पर आइएगा, अब जाएं। तैमूर साहब ने ऑफिस में बुलाया है आपको। एमडी साहब ने सख्त लहजे में उसे मुखातिब किया तो वो घबराकर अफ्ता खज़ा तैमूर साहब के कमरे में बिना इजाज़त ही दाखिल हो गई। गुड मॉर्निंग सर। उसकी सांस अभी तक फूली हुई थी। उसके मशीनी अंदाज में कहे गए सलाम पर तैमूर साहब ने नज़र उठाकर उसे और फिर दीवारगिर घड़ी को देखा। आपकी सुबह इतनी देर से होती है? उनका खुश्क अंदाज उसके माथे पर पसीना ले आया। सॉरी सर, वो दरअसल आज मेरी वैन, मिस समीन, आई बिलीव इन वर्क एथिक्स। उम्मीद रखता हूँ अगली बार आपके और मेरे बीच ये नाखुशगवारियत नहीं आएगी। डू यू गेट इट? भारी आवाज़, सख्त लहजा और अमारत का रूप डालती शख्सियत। तैमूर साहब के पास वो सब कुछ था जो किसी को भी मरूब कर सकता था, और उसे ये मानने में तामुल ना था कि वो पहली नज़र में उनकी अमारत समेत उनकी शख्सियत से भी मुतासिर हो गई थी। ये तासुर और रूप उस दिन हमदर्दी और तरह में बदल गया जिस दिन उसने उनकी बीवी को देखा। वो कंपनी के कॉरपोरेट एनिवर्सरी का इवेंट था, जब तैमूर साहब एक भारी भरकम जिसामत की हामिल मुतकब्बराना मिजाज वाली एक ऐसी औरत के साथ होटल में दाखिल हुए जो उम्र में उनसे कुछ साल बड़ी लग रही थी। क्या ये वाकई तैमूर साहब की बीवी हैं? उसे हैरत का शदीद झटका लगा। बेयकीनी से अपनी कुलीग नायला से पूछा, जो गुज़िश्ता 4 साल से इस कंपनी में जॉब कर रही थी। हाँ, यही मिसिस तैमूर हैं, बॉस की कज़न और मशहूर सनतकार अफजल गर्देजी की बेटी। नायला ने नाक मुंह चढ़ाकर मालूमात फराहम की। इंतहाई मगरूर और बददमाग औरत, ऐसा दौलतमंद खूबरू इंसान जिसका भी शौहर हो उसका मगरूर होना बनता भी है। वो सोचे बिना ना रह सकी। वैसे बहुत बेजोड़ कपल नहीं है इनका, उसके लबों से बेसाख्ता निकला। ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड की शादियां हैं मेरी जान, इसमें ज़ाहिरी शख्सियत नहीं बैंक बैलेंस का जोड़ देखा जाता है। नायला का तबसरा बेलाग था। वो सर हिलाकर रह गई। उस शाम मिसेस तैमूर डिनर से पहले कुछ तस्वीर बनाकर नखों से सर उठाए वापस चली गई थी, और उनका यहाँ आना महज एक रस्म थी। मीडिया कवरेज के लिए आना मजबूरी था। कुछ सियासी और समाजी शख्सियात की देर से आम के बायस डिनर काफ़ी ताख़ीर से सर्व हुआ, जिसकी वजह से वापसी पर उसे देर हो गई। वो होटल के दरवाजे पर खड़ी घर से शाहजेब को या किसी कैब को बुलाने के लिए सेलफोन निकाल रही थी जब तैमूर साहब उसके पास से गुजरे। आप अभी तक यहीं हैं मिस समीन? रुक कर सवाल किया। जी, बस अभी कैब ही ऑर्डर कर रही थी सर। उसने चौंक कर सर उठाया था। आंखों में हैरत दर आई थी। रहने दीजिए, कम विद में, काफ़ी रात हो गई है। ड्राइवर पहले आपको ड्रॉप कर देगा। वो मियाँ कहते आगे बढ़ गए तो इनकार करने का सोचती ही रह गई और एक मामूल की तरह उनके पीछे चली आई। होटल से घर तक एक इस 9 घंटे के सफ़र के दौरान तैमूर साहब मिसिस तैमूर को की जाने वाली 2 फ़ोन कॉल्स से उसने इन दोनों के दरमियान हायल नादीदा फासले साफ दिखाई दे रहे थे। घर पहुंचकर उसने उनका बेहद शुक्रिया अदा किया और रस्मन ही सही अंदर आने के लिए भी कहा, मगर वो सहूलत से इनकार करके चले गए और फिर ऐसे इत्तफाकात बारहा होने लगे। इब्तिदा में उसने कज़नन ऐसे मौके पैदा किए जिनके ज़रिए वो ज़्यादा से ज़्यादा तैमूर साहब के नज़दीक रह सके, और फिर जैसे उन्हें उसकी आदत सी होने लगी और जो ही उसे तैमूर जहाँ के दिल और ज़िंदगी में अपने कदम जमे हुए महसूस हुए, उसने बहुत एहतियात से खेलना शुरू कर दिया। साकिब के बाद वो तैमूर जहाँ को गंवाना नहीं चाहती थी, जिसने उसके दिमाग में नहीं दिल पर भी दस्तक दे डाली थी। वो जानती थी अब उसे क्या करना है, लिहाजा जैसे ही उसे इल्म हुआ कि मिसेस तैमूर 2 माह के लिए अपने वालिदैन के पास कनाडा चली गई हैं, उसने पूरे 1 हफ्ते की लीव ले ली, क्योंकि वो जानती थी कि तैमूर जहाँ के लिए उसकी गैर मौजूदगी किस कदर बेचैनी का बाइस होगी। मेरे घर वाले मेरी शादी मेरी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ मेरे कज़न से करना चाहते हैं सर, जिसकी वजह से मैं बहुत स्ट्रेस में हूँ। इसी परेशानी में ऑफिस भी नहीं आ सकी। कहानी गो के सच्ची थी, मगर उसमें कुछ झूठ भी था। शाहजेब के लिए घर में सब राज़ी ज़रूर थे, मगर उस पर कोई जबर नहीं किया गया था। तो क्या आपने हाँ कह दी? तैमूर साहब ने बेसाख्ता पूछा था। लहजे से बेचैनी आया थी। क्या मुझे हाँ कह देनी चाहिए सर? तैमूर जहाँ की आंखों में आंखें डाले उसने सवाल दाग दिया, जिस पर उन्होंने गहरी सांस भरकर एक लम्हे के लिए सोचा था।
ہرگز نہیں، کیونکہ تمہیں کوئی اور نہیں، صرف میں ڈیزرو کرتا ہوں سمین خان۔ تیمور جہاں کے لبوں سے نکلے الفاظ تھے یا برستا ابر، اس کا روم جیسے خوشیوں کی فوار سے بھیگ گیا تھا، گو کہ اندر کہیں دل میں ایک خلش نے بھی سر اٹھا رہی تھی کہ مگر اس نے اسے نظر انداز کر دیا۔ وہ صرف خوش ہونا چاہتی تھی۔ چاند ہاتھوں میں کب سماتا ہے، چاند ہاتھوں میں کب سماتا ہے، میں بزد تھی فقط ستارے پر۔ کہاں مر گئی تھی میں؟ تمہارے باپ کا زیر خرید غلام ہوں جو گھنٹے بھر سے کھڑا انتظار کر رہا ہوں تمہارا۔ کلینک سے نکلتے ہوئے ایک مردانہ کرخت آواز نے اسے متوجہ کیا۔ وہ آج مما کی دوا کا نسخہ لینے کلینک آئی تھی۔ کلینک کے احاطے میں بنی ڈسپینسری کے قریب سے گزرتے ہوئے آہنت کے رنگ سے اٹا یہ جملہ اس کی سماعتوں پر بوجھ بنا۔ اس نے ناگواری سے نظر گھما کر دروازے کی طرف دائیں طرف دیکھا۔ سوری، میں بس نکل ہی رہی تھی، دوا لینے میں دیر لگ گئی۔ تھکی ہوئی پسمردہ زنانہ آواز کسی اور کی نہیں، دریا عباسی کی تھی۔ تسمینہ کے اٹھتے قدم جیسے زمین میں ہی پیوست ہو گئے تھے۔ بس شروع کر دو بہانے گھڑنا، پورا خاندانی بہانے باز ہے۔ وہ یقیناً برہان علی تھا جس کے وجیح چہرے پر جاندھانا انداز گفتگو بدنما داغ لگ رہا تھا۔ 1000 روپے کی دوائیں آئی ہوں گی، یہ پیسے تمہارے باپ کے یہاں سے آتے ہیں جو ہر مہینے بیمار ہو کر بیٹھ جاتی ہو۔ دنیا کی عورتیں بچہ پیدا کرتی ہیں، تم کوئی انوکھی ہو جو ہر بار تمہیں اس مہنگی ڈاکٹرنی کے پاس آنا ہوتا ہے۔ اصل بات تو یہ ہے کہ تم خود ماں بننا نہیں چاہتی، جبھی تو قدرت نے 2 بار یہ نعمت دے کر 3 مہینے میں ہی چھین لی۔ برہان کے الفاظ کی برچھیاں، اور یہی نہیں تسمینہ کے دل کو بھی چھلنی کر رہی تھیں۔ یہ اس نے کیا سن لیا تھا؟ وہ ساکھ کھڑی ان دونوں کو دیکھ رہی تھی کہ اچانک لڑکھڑا کر سنبھلنے کے لیے برہان کا ہاتھ تھامنے کی کوشش کرتی دنیا نے اسے چونکا دیا۔ وہ یقیناً بہت کمزور ہو گئی تھی۔ وہ دونوں دور جا رہے تھے۔ برہان اسے بری طرح جھٹکیاں دے رہا تھا، اس کی آواز اتنے فاصلے سے بھی تسمینہ کو سنائی دے رہی تھی۔ وہ بھاری دل اور مناسب رفتار سے ان کا پیچھا کرتی باہر آئی، اور جو ہی وہ بائک پر سوار ہوئے اس نے اپنی کار ان کے تعاقب میں ڈال دی تھی، جسے چلاتے ہوئے بار بار اس کی آنکھیں بھیگ جاتی تھیں۔ کیوں سمندر بھی پر اٹھا دیکھو، کیوں سمندر بھی پر اٹھا دیکھو، کون ڈوبا ہے اس کنارے پر، میں شادی کر رہی ہوں تس میں۔ اسے ذرا اندازہ نہیں تھا کہ سمین اسے ملنے کیمپس چلی آئے گی۔ دل خوشی سے باغ باغ نہ ہوتا تو کیا ہوتا، وہ بے اختیار اس کے گلے لگ گئی۔ کتنے عرصے بعد ملنا ہوا تھا، لیکن اس کی دی ہوئی اطلاع نے اسے حیران ضرور کیا۔ شاہ زیب نے تو اسے ایسا کچھ نہیں بتایا تھا۔ ریلی؟ کب اور کس سے؟ تسمینہ نے الگ ہوتے ہوئے مسرور لہجے میں پوچھا۔ تیمور جہاں سے میرے باس ہیں، کمپنی کے MD، تم تو انہیں جانتی ہی ہوگی، تمہاری ہی کمیونٹی کے ہیں۔ سمین کی اطلاع پر اس کا ہاتھ سمین کے ہاتھ میں لرز گیا۔ حیرت سے نظر اٹھا کر اسے دیکھا جو کس قدر خوش اور مطمئن کھڑی تھی۔ واٹ یو مین تیمور جہاں، صنعت کار افضل گردیزی کا داماد؟ تسمینہ کی شوخی لمحے بھر میں تفکر میں بدل گئی تھی۔ ہاں وہی تیمور جہاں، ہم دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں تسمی۔ تو پھر کیا ہوا کہ وہ میرڈ ہیں؟ میں بھی تو ان کے ایلیٹ کلاس سے بلانگ نہیں کرتی۔ جب وہ یہ طبقاتی تفاوت کو اگنور کر سکتے ہیں تو کیا میں ان کی خاطر ان کی پہلی بیوی کو برداشت نہیں کر سکتی؟ سمین کے انداز میں اعتماد تھا۔ آر یو شیور سمین کہ تمہارے اس فیصلے کی بنیاد محبت ہے؟ اسے گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے تسمینہ نے سنجیدگی سے پوچھا۔ آف کورس تسمی، یہ محبت ہی تو ہے جس نے مجھے یہ فیصلہ کرنے پر مجبور کیا۔ سمین عجیب سے انداز سے مسکرا کر بولی۔ کس کی محبت؟ تسمینہ کا اگلا استفسار کڑا تھا۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے تسمی کہ کس کی محبت؟ حقیقت تو یہ ہے کہ ہم سب اپنے خوابوں سے محبت کرتے ہیں، اور جو بھی ان خوابوں کو پورا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو ہم اس کی طرف جانے والے راستوں پر قدم دھر دیتے ہیں، خواہ وہ راستے ہمیں منزل سے دور ہی کیوں نہ لے جائیں، ہمارے کل کو برباد ہی کیوں نہ کر دیں۔ تسمینہ کے تصور میں دریا اور برہان کے حلے ابھر رہے تھے۔ کل کس نے دیکھا ہے تسمی؟ آج جو اچھا ہے وقت ہے، بس اسے اپنی مٹھی میں قید کر لینا چاہتی ہوں میں۔ مگر سمین پلیز تسمی کچھ مت کہو، جسٹ وش می گڈ لک۔ سمین نے نرمی سے اس کے ہاتھ پر دباؤ ڈالا تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی مزید کچھ نہ کہہ سکی۔ اسے سمین کی آنکھوں میں دیکھ کر اندازہ ہوا کہ اس وقت اسے ایک دوست اور اس کی تسلی کی شدید ضرورت ہے۔ اوکے، مبارک ہو تمہیں، سدا خوش رہو۔ لبوں پر آتے بہت سارے الفاظ پیچھے دھکیلتے ہوئے تسمینہ نے اسے دل سے دعا دی تھی۔ وہ ایک بار پھر خوشی سے اس کے گلے لگ گئی۔ تو پھر تم آؤ گی نا میری طرف؟ اماں ابا کے علاوہ بس تم تینوں ہی انوائٹڈ ہو۔ انفیکٹ تیمور نہیں چاہتے کہ ہماری شادی کی بہت تشہیر ہو، بس گھر میں نکاح کی سادہ سی تقریب ہے۔ محبت سمجھوتا اور قربانی مانگتی ہے۔ سمین نے سمجھوتے کی پہلی سیڑھی پر قدم دھر دیا تھا۔ تسمینہ نے گہری سانس بھر کر سر اس بات میں ہلا دیا۔ دادی کا تو پچھلے سال انتقال ہو گیا تھا، مگر سمین نے شاہ زیب کا ذکر تک نہیں کیا تھا۔ اور شاہ زیب کیا وہ انوائٹڈ نہیں؟ تسمینہ پوچھے بنا نہ رہ سکی، جس پر سمین پھیکے پن سے مسکرا دی۔ میں نے بتایا نا کہ ایک سادہ سی تقریب ہے، اس لیے زیادہ لوگوں کو مدعو نہیں کیا۔ تمہیں تو پتہ ہے کہ شاہ زیب ویسے بھی گیدرنگز اوائڈ کرتا ہے۔ اینی وے تم اسے سمجھاؤ کہ اب وہ بھی لائف سیٹل کر لے، آخر کب تک ایسے ہی اکیلا رہے گا؟ اماں کو اس کی بہت فکر ہے۔
وہ جاتے جاتے اس کے ذمے ایک عجیب سا کام لگا گئی۔ شاہ زیب کے خیال نے تسمینہ کی سوچ کو اپنی مٹھی میں جکڑ رکھا تھا۔ پھر کتنے ہی دن وہ سوچتی رہی کہ کبھی شاہ زیب سے بات کرے گی، دریا کی طرف جائے گی، مگر فائنل ایگزام کا شیڈول اناؤنس ہوتے ہی پڑھائی نے اسے مصروف کر لیا۔ اس دوران سمین مسز تیمور بن کر رخصت بھی ہو گئی تھی۔ وہ صرف 2 گھنٹے کے لیے نکاح کی تقریب میں جا سکی، جہاں ایمان سے بھی ملاقات ہوئی اور دونوں دریا کو یاد کر رہی تھیں۔ سمین کی خوشیوں کی دعا مانگتی اپنے گھر کی طرف لوٹ گئیں۔ آسماں سے وصال کرتے اگر ہجر نہ کاٹتا ہمارے پر۔ کبھی کبھی شاہ زیب خان کو لگتا جیسے اس نے سچے دل سے سمین کو مانگا نہیں، ورنہ اس جہاں کے مالک کے اختیار میں کیا نہیں ہے۔ وہ مانگتا تو شاید اس کا ساتھ مل بھی جاتا، اور اس کی محبت کیا وہ بھی مل جاتی؟ یہ سوال جواب اس کے اندر چلتے رہتے، اور وہ ہمیشہ کی طرح اپنی ذمہ داریاں نپٹاتا چلا جاتا۔ رضا رحمان صاحب اب اس پر پہلے سے بھی زیادہ انحصار کرنے لگے تھے، اور یہ بات تسمینہ بھی جانتی تھی۔ شاہ زیب کے پاپا کے نزدیک ہونا اسے لاشعوری طور پر خوش کرتا تھا۔ وہ امتحانات سے فارغ ہو کر اب باقاعدگی سے آفس آنے لگی کہ اچانک شاہ زیب نے 2 دن کی چھٹی لے لی۔ وہ اس دن ذرا دیر سے آفس آئی تو پتہ چلا اپنے چچا کی علالت کی وجہ سے وہ 2 دن آفس نہیں آئے گا۔ پتہ نہیں ابا کیسے ہوں گے۔ سمین بھی تو یورپ ٹور پر گئی ہوئی تھی، شاید مجھے جانا چاہیے۔ اماں کتنی اکیلی پڑ گئی ہوں گی۔ شاہ زیب کے گھر جانے کے لیے دل نے نہ جانے کتنے بہانے گھر ڈالے تھے۔ اس نے گاڑی سمین کے گھر کے راستے پر ڈال دی تھی۔ حسب توقع سہولت آپی بھی آئی ہوئی تھیں، اس سے مل کر بہت خوش ہوئیں۔ سچ ایسا لگا جیسے سمین آ گئی ہو۔ تم کیسی ہو تسمی؟ کیا کر رہی ہو آج کل؟ ماسٹرز کے بعد پاپا کا آفس مستقل بنیادوں پر جوائن کر لیا ہے، اور بس۔ اینی وے آپ سنائیے، شوہر بچے کیسے ہیں؟ سہولت آپی کی محبت سے کہنے پر اس نے مختصر اپنے بارے میں بتا کر پوچھا۔ الحمدللہ سب ٹھیک ہیں، بس میں ابا کی وجہ سے پریشان ہوں۔ سمین کی شادی کے فیصلے سے انہیں بہت شوق لگا۔ ابا اور اماں کے ساتھ یہ دادی کی بھی خواہش تھی کہ وہ شاہ زیب کی دلہن بنے، مگر اس کے خواب اور شاہ زیب کی انا بہت اونچی تھی۔ مگر چلو جو اللہ کی رضا میں، بس آگے اللہ اسے آسانیوں میں رکھے۔ ساری عمر وہ شاکی رہی، اب اسے وہ سب مل رہا ہے جو وہ چاہتی تھی، اور شاہی کو بھی ایک محبت کرنے والی شریک حیات نصیب ہو۔ سہولت آپی ان دونوں کے لیے دعاگو تھی۔ کمرے سے باہر نکلتے شاہ زیب کی نظر اٹھی تو اسے سامنے تخت پر بیٹھی تسمینہ کی آنکھوں میں بہت کچھ ڈوب کر ابھرتا نظر آیا۔ آمین دل سے ابھرتے الفاظ اس کے لبوں پر بکھرے تھے۔ پھر کچھ دیر وہ ابا کے حوال پرسی کے لیے ان کے اور اماں کے پاس بیٹھی باتیں کرتی رہی، اور بالآخر واپسی کے لیے اٹھ گئی تو سہولت آپی نے چائے یا کھانے کے لیے بہت اصرار کیا، جس پر وہ سہولت سے انکار کرتی اللہ حافظ کہتی گیٹ سے نکلنے ہی لگی تھی کہ اندر داخل ہوتے شاہ زیب کو دیکھ کر ٹھہر گئی۔ اگر آج میں آپ کو رکنے کے لیے کہوں تو کیا مانیں گی میری بات؟ مخاطب کی شفاف آنکھوں میں تسمینہ رحمان کے لیے وہ احترام تھا جو وہ پاپا کی آنکھوں میں مما کے لیے، اور اپنے شریک سفر کی آنکھوں میں اپنے لیے دیکھنا چاہتی تھی۔ وہ جو اپنی عزت نفس کے بارے میں ہمیشہ سے بہت حساس تھا، آج اس نے تسمینہ رحمان کی خودداری اور انا کی خاطر میں پہل کر ڈالی۔ تسمینہ کا دل ایک سیکنڈ کے لیے رک کر دھڑکا تھا۔ ایک آسودہ سی مسکراہٹ آپ ہی آپ اس کے لبوں پر سج گئی۔ دروازے سے قدم موڑتے ہوئے اس نے دل ہی دل میں کچھ عزم باندھے تھے۔ اچانک منظروں نے رنگ پکڑے، یقیناً اس کے ہونٹوں پر ہنسی ہے، تواتر سے ستارے گر رہے ہیں، تیری آنکھوں میں اتنی روشنی ہے۔ گو کہ رضا رحمان دل سے شاہ زیب کو بہت پسند کرتے تھے، مگر بحیثیت داماد اسے قبول کرنا ان کے لیے آسان نہ تھا۔ تاہم بیٹی کی آنکھوں میں فیصلہ کن کیفیت دیکھتے ہوئے انہوں نے کچھ دن سوچنے اور غور کرنے کے بعد بالآخر بہت خوش دلی سے نہ صحیح مگر حامی بھر لی تھی، اور اس فیصلے کے پیش نظر اکلوتی وارث کو چھوڑ جانے کے اندیشے کے ساتھ ساتھ یہ بھی سوچ کار فرما تھی کہ اگر وہ کسی کاروباری خاندان سے داماد لاتے تو وہ ان سے زیادہ اپنے کاروباری نفع نقصان کی فکر کرتا، جبکہ شاہ زیب کو داماد بنانا فائدہ مند تھا جس کے پیچھے نہ کوئی مضبوط خاندان تھا اور نہ کوئی مستحکم مالی حیثیت۔ وہ تمام عمر ان کی بیٹی کے آگے دب کر رہتا جو خاندان، تعلیم اور مالی حیثیت میں اس سے بہتر تھی، البتہ اس کی ظاہری خوبرو شخصیت اس کی بیٹی کے ہم بلہ تھی۔ صفیہ بیگم البتہ اس طبقاتی فرق کی وجہ سے تمام عمر ازدواجی زندگی کی خوشیوں کو ترسی تھی۔ تسمینہ کے یقین دلانے کے باوجود اندر سے بہت خوفزدہ تھی، مگر جب شاہ زیب سے ملاقات ہوئی تو ان کے بہت سے خدشے دور ہو گئے تھے۔ میاں بیوی کا رشتہ ایک مقدس رشتہ ہے تسمینہ بیٹا، طبقاتی تفاوت کی وجہ سے بھی اس کی تذلیل نہ کرنا۔ اس کی یہ نصیحت
تسمینا نے گرہ سے باندھ لی تھی۔ شادی کی تاریخ پکی ہو گئی تو اسے دریا اور ایمان کا خیال آیا۔ سمین تو شاہ زیب کی طرف سے شامل تھی، وہ دریا کو بھی ایمان کے ساتھ اپنی خوشی میں شریک کرنا چاہتی تھی، مگر یہ ممکن نہ ہو سکا۔ وہ گھر جہاں کچھ ماہ پہلے اس نے دریا اور برہان کو جاتے دیکھا، وہاں پہنچنے پر دروازے پر بڑا سا تالا پڑا نظر آیا۔ پڑوسی خاتون سے پتہ چلا کہ برہان نے دریا کو بچے کی پیدائش کے بعد ایک غیر معینہ مدت کے لیے اپنی ماں کے ساتھ گاؤں بھیج دیا ہے۔ اس مطلوبہ اطلاع پر اسے شدید مایوسی ہوئی، البتہ دریا کا کانٹیکٹ نمبر اسے مل گیا تھا، ساتھ ہی اپنا نمبر بھی اس خاتون کو دیا۔ دری واپس آئے تو پلیز مجھے ضرور مطلع کیجیے گا۔ ضرور بیٹا، اسے واقعی ایک دوست کی شدید ضرورت ہے۔ برہان اور اس کے گھر والوں کے ناروا سلوک نے بیمار کر دیا ہے اسے، بڑے گھر کی بچی کو مٹی میں رول دیا ظالموں نے۔ وہ خاتون افسردگی سے بولی تو اسے دکھ اور پچھتاوے نے گھیر لیا۔ مجھے بہت پہلے یہاں آنا چاہیے تھا دری۔ وہ وہاں سے بہت بد دل ہو کر لوٹی اور پھر بہت سارے دن منتظر ہی رہی کہ دریا کی پڑوسن کی کال آئے گی، مگر ایسا نہ ہوا، اور وہ دن بھی آ گیا جب وہ شاہ زیب کی شریک سفر بن گئی۔ وقت پر لگا کر اڑ کر کبھی ٹھٹک کر رکا، اور یوں کئی سال رفتہ رفتہ گزرتے چلے گئے۔ جلدی کریں شاہ زیب، سب ہمارے انتظار میں سوکھ رہے ہوں گے، آپ ریڈی ہوئے کہ نہیں؟ میک اپ کو فائنل ٹچ دے کر اس نے ایک بار پھر شاہ زیب کو آواز لگائی تھی، جو آج کے دن بھی دیر سے لوٹا تھا۔ میں تیار ہوں تسمینا، ابھی اتنی دیر نہیں ہوئی، آپ اسٹریس نہ لیں، میں نے وینیو پر کال کر کے پتہ کر لیا ہے، ابھی کوئی نہیں پہنچا وہاں۔ وہ ٹائی کی ناٹ باندھتا ڈریسنگ روم سے باہر نکلا تو تسمینا اپنے عقب میں کھڑے شاہ زیب کے عکس کو آئینے میں ابھرتا دیکھ کر مسکرا دی۔ وہ اس کے لائے ہوئے کافی براؤن کلر کے ڈنر سوٹ میں بہت وجیح لگ رہا تھا۔ گزرے 7 سالوں نے اس پر کوئی خاص اثر نہیں ڈالا تھا، بس کنپٹی کے کچھ بال سفید ہونے لگے تھے، جس نے اس کی شخصیت میں مزید وقار پیدا کر دیا تھا۔ واؤ، لونگ ہینڈسم بڑی، ستائشی الفاظ بے اختیار اس کے لبوں سے ادا ہوئے تھے۔ حسن منظر میں نہیں، آنکھ میں ہوتا ہے تسمینا، آپ محبت سے دیکھتی ہیں اس لیے ہر منظر حسین لگتا ہے آپ کو، ہمیشہ کی طرح بردباری سے کہتا۔ وہ کوٹ پہن کر بال بنانے لگا، تو یہ حسن تمہاری آنکھ میں کیوں نہیں اترتا شاہ زیب خان؟ آخر وہ دن کب آئے گا جب تمہاری آنکھوں میں میرے لیے عزت و تعظیم کے علاوہ بھی کچھ ہوگا؟ چلیں، سوچ کے سلسلے کو شاہ زیب کی آواز نے روکا تو وہ گہری سانس بھر کر اس کی تقلید میں باہر چلی آئی۔ آپ کو واپسی میں اتنی دیر کیوں ہوئی؟ جبکہ میں نے تو آج کوئی میٹنگ بھی شیڈول نہیں کی۔ کار کے چلتے ہی اسے اچانک یہ سوال پوچھنے کا خیال آیا تھا، کچھ خاص مہمانوں کو انوائٹ کرنے پرسنلی جانا پڑا تھا، اس لیے کچھ تاخیر ہو گئی۔ شاہ زیب سیل پر کسی کال ریسیو کرنے لگا، بے توجہی سے جواب دیا تو وہ مزید کوئی پوچھنے کا ارادہ ترک کر کے کھڑکی سے باہر دوڑتی بھاگتی ٹریفک کو دیکھنے لگی۔ ہوٹل کے ہال روم میں داخل ہونے پر اس کا موڈ خوشگوار ہو گیا تھا۔ شاہ زیب نے تمام انتظامات اس کے پسند کے مطابق کر رکھے تھے۔ رفتہ رفتہ مہمان آنا شروع ہوئے، وہ سب سے ملنے ملانے لگی۔ کچھ دیر بعد شاہ زیب اسے پکارتا چلا آیا، وہ اس کی طرف پلٹی تھی، ایک سیکنڈ کو یوں لگا جیسے وقت ٹھہر گیا ہو، ہر منظر جیسے منجمد ہو گیا۔ سامنے سمین سمیت ایمان اور دریا کھڑی تھی۔ تسمینا نے کئی بار پلکیں جھپک کر انہیں دیکھا، مگر نہیں، یہ کوئی خواب نہیں تھا، حقیقت تھی۔ لیجیے تسمینا، سنبھالیے اپنے خاص مہمان جن کی وجہ سے آج مجھے دیر ہوئی، شاہ زیب شگفتگی سے کہتا اسے متحیر کرتا آگے بڑھ گیا تو وہ اپنی خوشگوار حیرت سے نکلی اور بے اختیار ان سب کو اپنے بازوؤں میں بھر لیا۔ اف میرے اللہ، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ میں تم سب سے مل رہی ہوں، کہہ دو کہ یہ سچ ہے، میں کوئی خواب نہیں دیکھ رہی۔ فرتے مسرت سے وہ بے یقین ہوئے جا رہی تھی۔ کہاں غائب ہو گئی تھی تم نے؟ بے مروت لڑکیوں وہ چند سیکنڈ میں ہی 9 سال پرانی تسمینا بن گئی تھی، جس نے ان سب کے ساتھ اپنی زندگی کے بہترین سال گزارے تھے۔ مجھے بھی یقین نہیں آ رہا تسمی کہ یہ تم ہو، تم بالکل نہیں بدلیں۔ ایمان نے بھی اسے بکے تھماتے ہوئے کہا تھا۔ 7 سال گزرے ہیں مائی ڈیئر، کوئی 7 دہائیاں نہیں۔ وہ مسرور سی ہنس پڑی تھی، لیکن لگتا تو ایسا ہے جیسے ایک دوسرے سے ملے کئی دہائیاں بیت گئی ہوں۔ دریا نے تمکنیت سے کہا تو وہ سب اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ وہ شہابی رنگت والی لاؤ بالی سی، گولڈن بالوں کی پونی جھلانے والی، بات بات پر کہہ کے بکھیرنے والی دریا باسی کی جگہ ایک سنجیدہ سی متانت بھری شخصیت ان کے سامنے کھڑی تھی۔ تم کہاں کھو گئی تھی دوری؟ میں نے کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا تمہیں۔ تسمینا نے جذباتی ہو کر اس کا ہاتھ تھاما۔ بس یہیں تھی سی شہر میں، کچھ ٹائم کے بعد واپس آ گئی تھی میں، تبھی تو شاہ زیب بھائی نے ڈھونڈ نکالا مجھے۔ وہ متانت سے مسکرا کر بولتی ان سب کو بہت اجنبی سی لگی۔ باقی سب سناؤ، تم سب کیسی ہو، کہاں رہتی ہو؟ تسمینا کو جواب دے کر وہ پوچھ رہی تھی، جس پر سب سے پہلے سمین نے اپنے بارے میں بتانا شروع کیا۔ میں اسلام آباد موو کر گئی ہوں، جبکہ تیمور کچھ مہینے کراچی میں اپنی فیملی کے پاس رہتے ہیں اور کچھ مہینے میرے پاس۔ سمین کی مالی آسودگی، اس کے مہنگے لباس اور برانڈڈ جیولری
اور حلیے سے ہی ظاہر تھی، مگر کچھ تھا جو اس کی آنکھوں سے چھلک رہا تھا۔ اور تمہارے بچے؟ ایمان نے بے ساختہ پوچھا تھا۔ میرے بچے نہیں ہیں۔ ایمان کے سوال پر وہ ایک سیکنڈ رکی اور پھر بھیگے لہجے میں جواب دیا، اور دریا اور ایمان نے اسے تعصب سے دیکھا، جبکہ تسمینا کے سامنے اس کی زندگی ایک کھلی کتاب تھی۔ اللہ مالک ہے سمین، ابھی تم بہت ینگ ہو، آج نہیں تو کل انشاءاللہ جلد یہ خوشی تمہیں بھی عطا کرے گا، ایمان نے حوصلہ دیتے ہوئے کہا تو وہ مسکرا دی، مگر اس کی مسکراہٹ میں افسردگی زیادہ تھی۔ شاید ایسا کبھی نہ ہو، انفیکٹ تیمور کو مزید اولاد کی خواہش نہیں، انہیں کی فرسٹ وائف سے ان کے 2 بیٹے ہیں جو ان کے بزنس کے وارث ہوں گے۔ دل کا یہ زخم سمین خان ہر کسی کو نہیں دکھاتی تھی، مگر آج سکھیوں کے سامنے جیسے وہ بکھر سی گئی۔ بات ہی اس نے ایسے کہی تھی، وہ سب لبستہ رہ گئی تھی۔ کم آن گائز، اب ایسا بھی کیا ہو گیا، زندگی میں سب کچھ تو نہیں ملتا نا۔ آنکھ میں آئی نمی پیتے ہوئے سمین ایک بار پھر نمائشی خوشی کا خول خود پر چڑھانے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ تم سناؤ ایمان، تم اتنے عرصے سے کہاں تھی؟ شادی وادی کی؟ کوئی بچے؟ بس یار کیا بتاؤں، اس حادثے کے بعد تو مجھے شادی کے نام سے ڈر لگنے لگا تھا۔ میں نے پرائیویٹ ماسٹرز کے ساتھ ساتھ جاب شروع کر لی۔ خالہ کی شروع سے ہی خواہش تھی مجھے بہو بنانے کی، وہ اکثر امی کے پاس یہ سوال لے کر آتی تھیں۔ ہمایوں واقعی بہت پرخلوص انسان تھے، اور ایک دن میں نے انہیں بلا کر صاف صاف بات کی اور شادی کے لیے مشروط حامی بھر لی کہ اگر وہ مجھے صرف 3 کپڑوں میں ساتھ لے جانے کو تیار ہیں تو اگلے ہفتے ہی بارات لے آئیں۔ تو پھر وہ سب ہمدن گوش تھیں، تو پھر یہ کہ وہ اگلے دن ہی اپنی فیملی کے ساتھ قاضی سمیت آ گئے اور گھر میں ایک سادہ سی تقریب میں ہمارا نکاح ہو گیا، اس لیے کسی کو بھی نہ بلا سکی۔ اور اب ہماری شادی کو 5 سال ہو گئے ہیں، اور الحمدللہ میری 2 بیٹیاں بھی ہیں۔ اپنی بیٹیوں کے بارے میں بتاتے ہوئے اس کے چہرے پر ممتا کا نور پھیل گیا تھا۔ اور تمہارے کتنے نمونے ہیں؟ سمین نے یکدم ہی دریا کو مخاطب کر لیا تھا۔ میرا 4 سال کا ایک بیٹا ہے، بس ایک؟ سب نے حیرت سے سوال کیا۔ انہیں یاد تھا کہ دریا کو بچے بہت اچھے لگتے تھے، ایک سے کم ممکن نہیں تھا۔ اس کا برجستہ جواب ان سب کو مزہ دے گیا۔ سب کھلکھلا کر ہنستی۔ کیوں بھائی اتنی کنجوسی کس لیے؟ ہمیں تو لگتا تھا تم ضرور کرکٹ ٹیم بناؤ گی۔ سمین اپنی پرانی جون میں واپس آ گئی تھی۔ حسب سابق دریا کو چھیڑا، بس یار میری ساس کے 8 بچے تھے، برہان کو اپنا گھر چڑیا گھر لگتا تھا، انہیں زیادہ بچے پسند نہیں تھے۔ میں جب بھی پریگننٹ ہوتی وہ مجھے یہی کہتے کہ بیٹا ہو یا بیٹی، ہماری بس ایک ہی اولاد ہوگی۔ پھر شاید اللہ کو یہ ناشکری پسند نہیں آئی، ہر بار میری گود بھرتی اور چند دن بعد اللہ اپنی امانت واپس لے لیتا۔ 5 بچوں میں سے صرف یہ آخری والا بیٹا ہی بچ سکا، اور اب مجھے پتہ چل رہا ہے کہ اولاد کیا چیز ہوتی ہے۔ دریا کے لہجے میں ہی نہیں، آنکھوں سے بھی درد عیاں تھا۔ والدین کو دھوکہ دینے کا دکھ اسے 8 آنسو رلاتا تھا۔ اس نے اپنے فیصلوں کی بدصورتی کی سزا کی طرح جھیلا تھا۔ اور تم تسمینا، کچھ تم بھی تو اپنے بارے میں بتاؤ۔ دریا اپنے بارے میں بتاتے ہوئے جذباتی ہو گئی، تو وہ سب بھی رنجیدہ سی اسے سنے گئی۔ تبھی اس نے ایک دم خود کو کمپوز کیا اور تسمینا کو مخاطب کر ڈالا۔ میں شاہزیب کے ساتھ اپنا فیملی بزنس کرتی ہوں، 6 سال ہوئے مجھے اللہ نے جڑواں بچے بیٹا بیٹی دیے، جو آج کل اپنی نانوں کے ساتھ منڈی گھومنے گئے ہوئے ہیں۔ اور آج ہماری ایک نئی برانچ بننے کی خوشی میں یہ پارٹی ہے جس میں تم لوگوں کی آنکھ سے باہر آ گئی ہے۔ تسمینا کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا، بس نہیں چل رہا تھا سب کو اٹھا کر آنکھوں میں رکھ لے۔ لگتا ہے شاہزیب بھائی بہت چاہتے ہیں تمہیں، دیکھو نا تمہاری خوشی کے لیے کیسے ہم سب کو ڈھونڈ کر نکال لائے۔ دریا نے متاثر ہوتے ہوئے کہا تو وہ سا مسکرا دی۔ وہ ہمیشہ میری ہر خواہش کا اسی طرح احترام کرتے ہیں۔ رہ گئی محبت تو شاید ساتھ رہتے رہتے وہ بھی ہوگی۔ تسمینا بھی اپنی سہیلیوں سے کچھ چھپا نہیں سکی، مگر میں خوش ہوں قاطب وقت سے۔ اپنے لیے ہمیشہ عزت کرنے والا پارٹنر مانگا تھا اور الحمدللہ اس نے مایوس نہیں کیا۔ تو اس کا مطلب ہم میں سے جس نے جو خوبی اپنے پارٹنر میں چاہی، اللہ نے اسے ویسا ہی شریک زندگی عطا کیا جس میں وہ خوبی بدرجہ عطا موجود تھی۔ سمین نے کسی خیال سے نکل سب کو سوالیہ نظروں سے دیکھا تھا، اور وہ سب اسمات میں مسکرانے لگیں۔ تو پھر کیا وجہ کہ ہم ویسے خوش نظر نہیں آ رہے جیسے ہمیں ہونا چاہیے تھا؟ سمین کا اگلا سوال بہت کڑا تھا۔ شاید اس لیے کہ ہم نے یہ سمجھ لیا کہ جیسا پارٹنر ہم چاہتے ہیں بس وہی ہمیں خوشی دے سکتا ہے۔ جواب میں دریا نے بڑے پتے کی بات کی تھی، حالانکہ ہمیں خوشی مانگنی چاہیے تھی، ایک اچھے انسان کا ساتھ طلب کرنا چاہیے تھا۔ تسمینا نے گہرے لہجے میں اپنی زندگی کا نچوڑ سامنے لا رکھا تھا۔ تو سمین نے ایمان کی طرف دیکھا، اور تم ایمان، تمہارا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ انسان خوبی اور خامیوں کا مجموعہ ہے، ہم میں سے کوئی بھی پرفیکٹ نہیں، کامل ذات تو صرف اللہ کی ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ ہمیں کیا چیز خوشی دے گی، کیا غم، یہ بھی بس اسی کو پتہ ہے۔ اس لیے میری دانست میں ہمیں وہی مانگنا چاہیے جو ہمارے حق میں بہتر ہو، اور جو کچھ مل چکا ہے اس پر قناعت اور اکتفا ہی کرنا بہتر ہے۔ اتنے سال گزرنے پر ایمان کی سوچ اور بھی پختہ ہو گئی تھی۔ وہ تینوں اس کی بات پر بے ساختہ مسکرا دیں۔ اتنے میں ڈنر سرو ہونے لگا تو شاہزیب ان کو ڈھونڈتا چلا آیا۔ وہ چاروں باتیں کرتی اور روم کی نسبتاً خاموش گوشے میں آ بیٹھی تھیں۔ سوری لیڈیز، میں مخل نہیں ہونا چاہتا تھا، مگر ایک میزبان کی حیثیت ہے میرے بھی کچھ فرائض ہیں۔
ویسے تسمینا، کیا آج آپ اپنی فرینڈس کو کچھ کھلائیں پلائیں گی نہیں؟ اس نے تسمینا کو جس نرمی سے یاد دہانی کرائی تو وہ خیف سے مسکراتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ آف کورس، شاہ سے کہہ کر اس نے ان تینوں کی طرف رخ پھیرا۔ کیوں گرلز، پہلے ایک سیلفی نہ ہو جائے؟ گزرے وقت کی گرد جھاڑ کر وہ کھلی کھلی مسکراہٹ بھی کھیڑتی سیل فون آن کر کے بولی تو وہ تینوں ایک دم ہنس پڑیں اور پھر پوزیشن سنبھال کر کھڑی ہو گئیں، اور یوں اگلے لمحے کلک کی آواز کے ساتھ ہی ایک یادگار پل کیمرے میں محفوظ ہو گیا۔